गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाजरीन, आज प्रोग्राम के आगाज में मौसम की बात करते हैं। मौसम इन 3-4 दिनों में कैसा रहा? यूं तो गर्मी रही, लेकिन आइंदा आने वाले 24-48 घंटे कैसे होंगे उसकी बात कर लेते हैं। चूँकि कहा जा रहा है कि बारिश की पेशगोई है 24 घंटे। सिंध, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिलखुसूस अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पर सिस्टम मौजूद है और वहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिलखुसूस अगर हम हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो इस हवाले से जो इंतज़ाम है वो ज़्यादा मुतहरक वहाँ पर है, जबकि KP और कश्मीर यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बादल जमकर बरसेंगे। इस्लामाबाद में बारिश होगी या नहीं होगी ये हम कोशिश करेंगे आगे चलकर हम DG मैट से पूछ भी लें। आज नहीं तो कल पूछ लेंगे कि आइंदा आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं, बिकॉज कल तो बहुत गर्मी थी इस्लामाबाद। और वैसे 13 तारीख तक बारिशों की प्रेडिक्शन है। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में भी काफ़ी होगी, बल्कि जो गुजरा हुआ कल है, गुज़श्ता कल, तब भी बारिश हुई थी इस्लामाबाद में, कुछ हिस्सों में हुई थी। इस्लामाबाद की वैसे ये बड़ी खूबसूरत बात है, आधे इस्लामाबाद में बारिश हो जाती है, आधे इस्लामाबाद वाले बेचारे सोचते रह जाते हैं मतलब बारिश। मेरे लिए तो इन्फॉर्मेशन है कि कहीं बारिश हुई है ना। हमारी साइड पे हुई थी, हाईवे पे आधे हिस्से तक बारिश थी और उससे आगे नहीं थी। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उसके बाद हब्स दोबारा से शुरू हो जाता है। और ये वाला जो हब्स है ना, ये महीना बड़ा टफ गुजरने वाला है, बहुत ज़्यादा हब्स है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ सलमा में ये बात ज़रूर करनी है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब हम बात नशेबी इलाकों की कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होने वाली है। तो PDMA का एक नया एलामिया आपसे शेयर हम कर लेते हैं। गरज चमक के साथ 16 अजला ऐसे हैं जहाँ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं और बारिशों के बाइस दोबारा से अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले लई बारखान, कोलू, मुसाखिल, शिरानी और सिब्बी जो यहाँ के नदी नाले यहाँ पर तोग़यानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसीलिए जो मरासला है उसमें डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि जो नशेबी इलाके हैं या जहाँ पर हम देखते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, वहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद रहे ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो फ़ौरन से क्लियर किया जा सके और पानी की जो निकासी है उसको बेहतर किया जा सके। अगर हम स्टैट्स आपके साथ शेयर करें अब तक की बारिशों के बाइस होने वाली हलाकतों की जो तादाद है, यानी मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, 170 कीमती जानें हैं जिनका ज़िया हुआ है इन बारिशों की वजह से, अर्बन फ्लडिंग की वजह से। बिल्कुल। और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ जो हेलीकॉप्टर हादसा था उसमें भी कीमती जानें ज़ाया हुई और इस वाक़े से, इस हादसे से हमारे जज्बात वाबस्ता हैं। हमारा वो इदारा जो हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा होता है, चट्टान की तरह हमारे सर का आसमान बन जाता है। और जब इस इदारे के बारे में कोई ऐसी बात करे जो दिल दुखाने वाली हो, जो तकलीफ़ देने वाली हो, तो यकीन कीजिए कि बहुत तकलीफ़ होती है। इस इदारे से जुड़ी एक अच्छी बात जो मैं आज शेयर करना चाहूँगी शुएब, कि मेरे फादर ने सर्व किया पाकिस्तान आर्मी में, मेरे चचा ने सर्व किया, और अल्लाह ताला दोनों को गरीक रहमत करे। और इदारे से वाबस्तगी की या जज्बाती वाबस्तगी की वजह सिर्फ ये नहीं है कि मेरे ख़ानदान के कुछ लोग वाबस्ता रहे, बल्कि इस जज्बाती वाबस्तगी की वजह इस इदारे का हर मुश्किल वक्त में काम आना है, हमारे रास्ते की हर रुकावट हटाना, हमारी मुश्किलें आसान करना। कभी कोई आफत आती है तो ये वो इदारा है जो हमा वक्त तैयार रहता है, हमेशा हमारे लिए चट्टान की तरह खड़ा होता है। और फिर जब हम इन्हीं इदारों के बारे में प्रोपेगेंडा सुनते हैं तो यकीन जानिए बहुत तकलीफ होती है। जिस हादसे का मैंने जिक्र किया, औथल के करीब हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, इसमें कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शामिल थे जो शहीद हो गए। मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अमजद हनीफ शामिल थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद थे, मावन पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज, इन्होंने जामे शहादत नोश किया था। हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है, हमारा फ़ख्र है। तो इनके बारे में किसी जो भी बात होती है, जो भी प्रोपेगेंडा होता है, वो कौम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कौम ने बड़े दुख का इजहार किया है जो प्रोपेगेंडा पिछले दिनों में हम देख रहे थे। और हमारी पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है, उनकी कुर्बानियों पर, उनके काम पर, उनके जज्बे पर जो इस वतन के लिए है। वो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी में होना चाहिए, लेकिन इस इदारे की जब बात होती है तो बहुत कुछ है इनके क्रेडिट पर। बेशक। और ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि ज़ल्ज़ला हो, कोई और कुदरती आफत हो, हमने पाक फ़ौज को हमेशा सबसे आगे देखा है सपोर्ट
جس طرح سے وہ کرتے ہیں. جو آپ نے شہداء کا ذکر کیا تو کل کا دن ایک اور ایسا لمحہ جب ہم سب نے یہ رپورٹ بھی کیا, ایک اور واقعہ ایسا کہ جس میں فوجی قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا. میں بات شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کی کر رہا ہوں اور یہاں پر جامع شہادت نوش پانے والوں کا ذکر کر رہا ہوں. اور شہداء میں لانس نائک شاہزیب, لانس نائک سجاد, سپاہی عمیر اور سپاہی خرم شامل ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو خودکش بمبار ہے اور ان کے سہولت کار سے متعلق جو تحقیقات ہیں ان کا آغاز سب کر دیا ہے, اور پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے, پرعزم رہے گی. جوانوں کی جو قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دی جائیں گی. اور آئی ایس پی کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی, جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئی تھیں اس فوجی قافلے پر خودکش حملے سے متعلق. اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے شمالی وزیرستان میں خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے, اور مادر وطن کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا, اور دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کا عزم ہے اس کا اعادہ کیا ہے, اس عزم کو دہرایا ہے. یعنی ہم یہ دیکھتے بھی ہیں ایسے واقعات کے بعد جس طرح سے پھر انٹیلیجنس ایجنسیز ایکٹیولی یعنی زیادہ ایکٹیولی ہمیں رسپونڈ کرتی نظر آتی ہیں. ہماری سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہمیں نظر آتی ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کا ہمیں قلع کما کرنا ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ظاہرہ جب شہید جو تو ہم کہتے ہیں جو شہید ہے وہ زندہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی قربانی ہے, اس قربانی کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے, خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے. اس قربانی کی ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے, اور شعیب آپ اور میں اتنی دیر سے جن قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ادراک سب کو ہونا چاہیے, ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری قوم کو, ہماری قوم کے ہر فرد کو. لیکن جب کوئی شخص, جب کوئی جماعت, جب کوئی ادارہ ہمارے اداروں کے خلاف بولے گا, ہرزہ سرائی کرے گا, تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. ریاست موجود ہے, قانون موجود ہے. میں بات کر رہی ہوں کل ہونے والی گرفتاری سے متعلق. شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری کے سلسلے میں ریاست کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا. دفعہ 505, دفعہ 120, دفعہ 153, 153A, 124 اور 131 بھی شامل ہے. یہ وہ دفعات ہیں جن میں بغاوت شامل ہے, جن میں غداری شامل ہے, اکسانے کی دفعات شامل ہیں. شہباز گل کو مقدمہ درج ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ایک اور پروپیگنڈا مہم چلائی گئی. اس گرفتاری کے بعد آج ان کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے ریمانڈ کے لیے, اور ابھی ان کی پیشی کے سلسلے میں سماعت ابھی جاری تھی, ابھی چل رہی تھی. جو ہی اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو دوبارہ سے پروپیگنڈا برائے پروپیگنڈا ہوا اس کی ہر سطح پر مذمت کی جانی چاہیے, کیونکہ پہلے تو آپ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور جب آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے آپ اس کو بھی ڈرامائی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس پر بھی سیاست کی جاتی ہے اور کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, اور اس کی ابھی جو آج کی اپڈیٹ ہے وہ تو آپ سے شیئر کریں گے, لیکن کل گرفتاری کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو وہ اس کے پوائنٹرز بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اغوا نہیں کیا گیا ہے, جو پروپیگنڈا نا کہ اغوا کیا گیا, اغوا نہیں کیا گیا, گرفتار کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یقین دلاتے ہیں کہ شہباز گل کے جو معاملہ ہے ان کے خلاف جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہی عمل میں لائی جائے گی, کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ شہباز گل پر افواج پاکستان میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کا الزام ہے. فوج مخالف منفی جو مہم ہے اس کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے, اور اب اس کی تحقیقات ہوں گی. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں آئی تھیں, جو کہا گیا کہ پولیس اہلکار موجود نہیں تھے, بغیر وردی کے لوگ موجود تھے, تشدد کی جو بات کی گئی, یہ سارا کا سارا معاملہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج نے کلیئر کر کے رکھ دی ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں. اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے گاڑی کو روکا گیا, پولیس اہلکار وہاں پر موجود, وردی والے وہاں پر موجود, روکا گیا, ان سے کہا گیا باہر آئیے, نہیں آ رہے تھے, کافی دیر کوشش کی گئی. ڈرائیونگ جو سیٹ ہے اس طرف بھی پولیس اہلکار جاتے ہیں, وہاں سے بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ذرا گرفتار کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز گل کو گاڑی سے اتارا, آرام سے گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. کہیں کوئی مار پیٹ, کوئی تشدد, ایسا کوئی معاملہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا نہیں گیا. 3 سے 4 گاڑیاں پولیس اہلکار موجود, وردی والے موجود, گرفتار کرتے ہیں. لیکن پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھیں, 15 سے 20 گاڑیاں تھیں, مارا پیٹا گیا. اور کہا گیا اس کے بعد کہ جو ڈرائیور تھے, جو اسسٹنٹ تھے, انہوں نے کہا جی مجھے مارا گیا, شرٹ ان کی یہاں سے پھٹی ہوئی. اچھا, ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں جس میں بازو اس طرح سے یہاں رکھا ہوا ہے, کوئی چوٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. اس کے کچھ دیر بعد ایک اور ویڈیو جاری کرتے ہیں, تسلی سے پائرڈن اوپر تھوپ کے اس کے بعد وہ ویڈیو جاری کرتے ہیں. یعنی
عجیب سا کچھ معاملہ ہے, جھوٹ اتنا بولا گیا لیکن اس سی سی ٹی وی فوٹیج نے اس جھوٹ کو بے نقاب کر دیا. تو ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں فوٹیج بھی کہ شہباز گل کو اغوا نہیں بلکہ گرفتار کیا گیا. اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور جھوٹ ہے جو کہ پکڑا گیا ہے, اور ڈرائیور پر نہ تشدد ہوا ہے, نہ زبردستی گاڑی سے اتارا گیا ہے, بلکہ آرام سے ان کو لے کر گیا. اور اچھا اب یہ دیکھیے کہ آج جب پیش کیا گیا پولیس اہلکار ساتھ موجود ہیں, پیش کر رہے ہیں. شہباز گل صاحب نے غالباً واٹر باٹل بھی پکڑی ہوئی ہے, آرام سے گئے, پیشی ہوئی ہے, یعنی پولیس اہلکار موجود ہیں, پھر بھی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ تشدد ہوا ہے, اغوا کیا گیا ہے. وہ تو بھلا ہو کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ موجود تھا جس کی فوٹیج سامنے آئی تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ایسا نہیں تھا. اور ابھی ان کو کورٹ لے کر گئے ہیں, کمرہ عدالت لے جانے کی فوٹیج بھی ہم شیئر کر رہے ہیں کہ آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے, ڈیوٹی میجسٹریٹ کے پاس ان کو پیش کیا گیا ہے تاکہ ریمانڈ حاصل کیا جا سکے, کیونکہ ان پر سنگین دفعات کے تحت 10 دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں. اور یہ ساری جو دفعات ہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں بغاوت سے متعلق دفعات شامل ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کو اداروں کے خلاف اکسانے سے متعلق بھی دفعات اس میں شامل ہیں. تو 10 مجموعی طور پر ایسی دفعات ہیں جو میں نے پہلے بھی کوٹ کی, ان کے تحت مقدمات درج ہیں اور ابھی ان کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. ڈیوٹی میجسٹریٹ اس سے متعلق سماعت کر رہے ہیں اور جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی, جو ہی سماعت مکمل ہوگی, ریمانڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل کی پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کر دیا, شعیب رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ساری ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ گرفتاری کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, اس کی وجوہات بھی بتائیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جتنا بھی پروپیگنڈا تھا, جتنی فیک نیوز تھی, ان کی انہوں نے تردید کی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. فوٹیجز موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں کہ قانونی طور پر ان کو مقدمات درج تھے, اسی سلسلے میں ان کی گرفتاری ہوئی. دوسری ایک اور چیز جو تھی وہ تھی پیمرا کی جانب سے غلط معلومات کو روکنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں. پیمرا ترجمان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, انہوں نے کہا کہ کچھ نیوز چینلز ٹھوس شواہد کے غیر اداروں کے خلاف غلط معلومات پھیلانے میں ملوث ہیں. ایسے مواد کو نشر کرنا اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی صریحاً خلاف ورزی ہے. میں کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں جو ان کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ غلط معلومات کو نیوز چینلز پر نشر کرنا نفرت پھیلانے کے مترادف ہے. تمام ٹی وی چینلز پیمرا قوانین پر عمل درآمد کے پابند ہیں. اور پیمرا کی طرف سے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز خصوصاً خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرامز میں بعض اینکرز, مہمان اور تجزیہ کار بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور ٹھوس شواہد کے ریاستی اداروں کے خلاف غلط اور بے بنیاد معلومات پھیلاتے ہیں. اچھا شعیب, ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ کسی بھی پروگرام سے پہلے ایک ڈسکلیمر چلایا جاتا ہے کہ مہمان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جس چینل سے, چاہے وہ سیٹلائٹ چینل ہے, چاہے کوئی بھی چینل ہے جس سے وہ آن ایئر ہو رہا ہوتا ہے, اس ادارے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب آپ کی ریاست کے خلاف, آپ کے اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو روکیں. آپ اس مہمان کو بھی روکنے کے مجاز ہیں. اگر ایک بندہ آپ کے پاس آ کے آپ کے پلیٹ فارم سے غلط بات کر رہا ہے, اداروں کے خلاف فرضہ سرائی کر رہا ہے, الزام تراشی کر رہا ہے, تو آپ روکنے کے مجاز ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی ہے. اس میں سلمہ دو باتیں, ایک وہ جو اینکر وہاں پر موجود ہوتا ہے ذمہ داری اس کی بھی ہے. اگر آپ نے کان بند کر کے کسی گیسٹ کو سننا ہے تو پھر آپ اس سیٹ پہ بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں. وہ جو گیسٹ گفتگو کر رہے ہیں آپ وہ سنیے, اور اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں اسے روکیے, اسے ٹوکیے اور معافی منگوائیے. دوسری بات, جو پینل پہ لوگ موجود ہوتے ہیں, ایک آپشن ہوتی ہے بیپ کرنے کی. اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے آپ کو بیپ کرنی ہوتی ہے. چونکہ اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے بیان کو دہرانا بھی غلطی ہے. اس بیان کو ایز اٹ از نشر کرنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس پہ بات کرنا, یہ بھی ہم ریاست مخالف کام کریں گے, تو ایسا نہیں کرنا. تو اس میں اس پینل کی بھی ذمہ داری تھی, اس اینکر کی بھی ذمہ داری تھی, جس کو نہیں نبھایا گیا, بطور ادارہ نہیں نبھایا گیا. اب اگر ادارہ کہتا ہے جی کہ ہمارا اس میں کوئی سروکار نہیں تھا اور ہم اس میں کوئی ملوث نہیں ہے, تو آپ کی جو غلطی ہے اس کو تو آپ کو ماننا ہوگا, کیونکہ یہ ادارے کے لیول پر یہ غلطی ہے. اور بیپ کے علاوہ ایک اور آپشن ہوتا ہے ڈیلے کا آپشن, جو کہ آلموسٹ سارے چینلز کے پاس ہوتا ہے. 7 سے 8 سیکنڈ کا ڈیلے موجود ہوتا ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا گیسٹ یا آپ کے پاس جو بھی شخص موجود ہے, تجزیہ کار ہے, سیاستدان ہے, وہ کوئی غلط بات کرے گا, کوئی ایسی کنٹروورشل بات ہوگی, تو آپ ڈیلے پہ جا سکتے ہیں, آپ بریک لے سکتے ہیں, آپ اپنے مہمان کا مائک بند کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سے آپشنز ہوتے ہیں, لیکن ایک بھی آپشن استعمال نہیں کیا گیا. ایک آپشن اور بھی ہوتا ہے, جب آپ کو معلوم ہو نا گیسٹ کیسے تو آپ اسے نہیں بلاتے. ہاں, جب ٹریک ریکارڈ ایسا ہوتا ہے نا, پھر آپ اس گیسٹ کو نہیں بلاتے, کیونکہ یہ پہلی بار تو ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہو. وہ پہلے بھی بہت دفعہ ایسی گفتگو کر چکے ہیں, اور میں صرف ایک ادارے کے بارے میں بات نہیں کر رہا, وہ انڈیویجول لیول پر بھی اس طرح کے لفظوں کا چناؤ کر چکے ہیں. اینی ویز لیٹس سی اب عدالت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب اور دیگر معاملات شیئر کرتے ہیں, چونکہ یہ جو 3-4-5 دن اور خبریں بھی ہیں جو کہ خاصی گرم نہیں. اس میں پاکستان کی بات ہم اس لحاظ سے کریں گے, کامن ویلتھ گیمز میں جو پاکستانی ایتھلیٹس تھے وہ کس طرح سے چھائے رہے. یوں تو
کم میڈلز صحیح، لیکن جو میڈلز پاکستان کے حصے میں آئے وہ ایسے ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ اس میں ایک نام ایسا جو کہ سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے اور وہ ہے فخر پاکستان ارشد ندیم. کامن ویلتھ گیمز میں ریکارڈ بنایا جی. جیولن تھرو میں ارشد ندیم نے 90.18 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی ہے. اچھا اس کے بعد کے ویژولز بہت خوبصورت تھے, بہت زبردست تھے, اور جنوبی ایشیا کے پہلے ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے 90.18 یعنی 90 میٹر کراس کیا ہے. کامن ویلتھ گیمز میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے. گولڈ میڈل پاکستان کے نام انہوں نے انیکچوئل کر دیا ہے. صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف, بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر کسی نے ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے. تو یہ تو زبردست رہا. اور صرف ارشد ندیم کی بات نہیں ہم کریں, جو باقی ایتھلیٹس تھے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں. بٹ بھی تھے. اور اچھا جس شخص نے پاکستان کا جھنڈا کسی بھی ملک میں جا کے لہرایا, میں کہتی ہوں وہ پاکستان کا فخر ہے. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں جب ہمارے ملک کا جھنڈا انٹرنیشنلی کسی بھی فورم پہ نظر آتا ہے ہمیں, چاہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہو, کہیں پہ بات ہو رہی ہو, کہیں پہ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے, لیکن جہاں پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے وہاں پر پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. اور یہ جو نام روشن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ بہت زبردست ہے. اور وہ تمام لوگ جنہوں نے جا کے کنٹیسٹ کیا, فائٹ کیا, وہ جیتے یا ہارے وہ بات کی بات ہے. جو گئے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہم انکریج کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہر بار جانا چاہیے. اور ہم ہمیشہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں, میڈلز لیتے ہیں, اور ایون میڈلز نہیں بھی لیتے, صرف وہ فائٹ کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں کسی بھی مقابلے میں, کہیں پہ بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں, ہم ان کو اس پلیٹ فارم پہ بلاتے بھی ہیں, ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور آج یہ کامن ویلتھ گیمز ختم ہو گئی جناب. ان کی اختتامی جو تقریب ہے وہ بھی بڑی زبردست تھی. مشعل کو بجھا دیا گیا اور حوالے کر دیا گیا آسٹریلیا کے 2026 کے لیے, چونکہ اگلی بار میزبانی آسٹریلیا کے حصے میں آئی ہے. سب سے زیادہ میڈلز بھی آسٹریلیا نے ہی لیے ہیں. کیسی رہی یہ کلوزنگ سیریمنی, لیٹس ہیو اے لک. دوران 72 ملکوں کے 5000 سے زائد ایتھلیٹس نے 280 مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. میڈلز ٹیبل پر آسٹریلیا نے سب سے زیادہ 178 تمغوں کے ساتھ اپنی برتری ثابت کی. آسٹریلوی ایتھلیٹس نے 67 گولڈ, 57 سلور اور 54 برونز میڈلز حاصل کیے. انگلینڈ 176 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا. انگلش ایتھلیٹس نے 57 گولڈ, 66 سلور اور 53 برونز میڈلز جیتے. کینیڈا کی 92 تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن رہی. پاکستان نے کھیلوں میں 52 سال بعد بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے 2 گولڈ میڈل سمیت 8 تمغے اپنے نام کیے. ویٹ لفٹنگ میں نور دستگیر بٹ جبکہ جیولن تھرو میں ارشد ندیم نے تاریخ رقم کی. نور دستگیر بٹ نے مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر کامن ویلتھ گیمز کا ریکارڈ بنایا. ارشد ندیم نے 90.18 میٹر تھرو کے ساتھ دولتی مشترکہ کھیلوں کی تاریخ میں سب سے طویل فاصلے تک نیزہ پھینکا. آئندہ کے کامن ویلتھ گیمز 2026 میں وکٹوریا آسٹریلیا میں ہوں گے. تو ہم نے آپ کو دکھائے کچھ ویژولز, اور بات کریں آئندہ آنے والے سالوں کی, بہت سے اور ایونٹس بھی ہوں گے. اور اگر میں ارشد ندیم کی بات کروں تو بہت زیادہ خوش, ایک تو سیلیبریشن اس بات کی کہ وہ گولڈ میڈل حاصل کر پائے, دوسرا پیرس اولمپکس کے لیے انہیں پاکستان کی طرف سے اسپانسرشپ مل چکی ہے یعنی ادارے کی طرف سے, اور ابھی وہ اس کے لیے تیاری کر پائیں گے, وہ اسکالرشپ وہ حاصل کر پائیں. تو یہ اتنا اچھا پرفارم کرنے کے بعد یہ اسکالرشپ حاصل کرنا یہ بھی ظاہر ایک اچیومنٹ ہے. اور ہم کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ارشد ندیم ہوں, نور دستگیر ہوں, جو دیگر ایتھلیٹس جو کہ گئے پارٹیسپیٹ کیا, جو بھی میڈل وہ حاصل کر پائے یا جو ان کا ایکسپیرینس رہا, ہم ضرور آپ سے شیئر بھی کریں گے. ان کو شو میں ہم انشاءاللہ مدعو بھی کریں گے. بالکل, ان کو ضرور بلائیں گے. ہم ہیروز کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور جنہوں نے پاکستان کو کہیں نہ کہیں آگے لے جانے میں مدد کی ہے. تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں جن کی آج 5ویں برسی ہے. یہ وہ شخصیت ہے جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں جزام کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے. ایک پرتعیش زندگی چھوڑ کے پاکستان میں رہنا, یہاں پر لوگوں کی مدد کرنا, مریضوں کا علاج کرنا, کس کو اچھی نہیں لگتی لگژریس لائف؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنا کسی بھی باہر ملک میں اگر اس کے پاس نیشنلٹی ہو وہ باہر کہیں بھی رہے, مزے سے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومے, کھائے پیے, عیاشی کرے. لیکن وہ خاتون جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر رتفہ, انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند کیا. انہوں نے جزام کے مریضوں کا علاج کیا بڑے لمبے عرصے تک. ان کی خدمات کیا رہیں, انہوں نے کیسے پاکستان میں وقت گزارا, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا, ان کی زندگی پر ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. جزام جیسے موذی مرض میں مبتلا مریضوں کا جانفشانی سے علاج کرنا اور معاشرے میں جزام سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے جرمن خاتون ڈاکٹر کیتھرینا رتفہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. ڈاکٹر کیتھرینا رتفہ 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئیں اور 1961 میں جرمنی سے پاکستان آ گئیں. جزام کے مریضوں کے علاج اور ان کی دادرسی کے لیے انہوں نے کراچی میں
میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر قائم کیا. بعد میں انہوں نے اس کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیلایا اور 157 لیپریسی سینٹر قائم کیے. پاکستانی مدر ٹریسا کا خطاب پانے والی ڈاکٹر کیتھرینا رود فاؤ 56 برس تک انسانیت کی خدمت میں مصروف رہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے طب کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کے عوض انہیں متعدد ملکی و غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا. 1989 میں انہیں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، جبکہ 2010 میں ستارہ قائد اعظم اور نشان قائد اعظم سے بھی نوازا گیا. ڈاکٹر کیتھرینا رود فاؤ 10 اگست 2017 کو کراچی میں انتقال کر گئیں. تاہم ملک کی تاریخ میں جذام کے مریضوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر کیتھرینا رود فاؤ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. 5 برس بیت گئے. 5 برس پہلے یہ جب خبر آئی تھی، مجھے اس لیے بہت زیادہ یہ خبر بھی یاد، یہ معاملہ بھی یاد، چونکہ آئی گٹ اے چانس کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا اور وہ آخری انٹرویو تھا، بیکاز وہ انٹرویو کر کے میں آیا اور اس کے 2 روز بعد ان کا انتقال ہوا. پر مجھے یاد ہے سلمیٰ کہ جب میں انٹرویو کرنے گیا شی واز ایل، بیڈ پہ تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا کوئی آیا ہے اور انٹرویو کرنے آیا تو انہوں نے کہا میں ایسے لیٹ کر بیڈ پر انٹرویو نہیں دوں گی. وہ اٹھیں، وہ ویل چیئر پر بیٹھیں، انہوں نے پہلے بال تھوڑے سے ہی تھے لیکن بال سیٹ کروائے، پھر انہوں نے انٹرویو دیا. تو وہ بڑا ہی مجھے اچھا لگا ان سے ملاقات کر کے. بہت ہی نفیس شخصیت، ان کا روم بھی ایسا جس میں ہر چیز بہت ترتیب سے بڑے سلیقے سے رکھی تھی، تو اس لیے بڑی یاد ہے. اس وقت انہوں نے ایک سکہ مجھے دیا تھا، آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے. یہ بہت خوبصورت یاد ہے. اور شعیب آپ نے کہا کہ نفیس خاتون تھی، ان کی نفاست ان کی شخصیت میں نظر آتی بالکل. تھی. اتنی پیاری خاتون تھی اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بات ہم ذرا کرتے ہیں اب اگست کے مہینے کی، جس کے لیے سلمیٰ نے مجھے گفٹ کیا ہے یہ بیچ، جو کہ بہت زبردست بیچ ہے. سلمیٰ کہاں سے لیا؟ اور یہ لائٹ والا بیچ، یہ اسپیشل دیکھیں، یہ مہنگے والا بیچ نا، مہنگے والا بیچ. بہت دیکھیں پورا اگست جب سے سٹارٹ ہوا ہے ہم بیچز لگا رہے تھے، لیکن اب دیکھیں باجا تو ہم بجا نہیں سکتے، باجے پہ پابندی ہے. ہم لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ بھائی دوسروں کی زندگی بھی سکون میں رہنے دیں اور اپنی بھی. لیکن یہ سیلیبریشن کا سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے. گرین کپڑے ہم 14 اگست کو پہنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لائٹوں والے بیچ کے ساتھ. تو اگر آپ کو یہ لائٹ والے بیچ بہت پسند آئے، I'm talking to all the anchors جو کہ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت، آپ سلمیٰ سے پوچھیں اس نے یہ بیچ کہاں سے لیا تو آپ اس سے پھر بیچ منگوائیں. ہاں لیکن ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرنا ہوگا آپ کو تاکہ مجھے پتہ چلے ہمارے لائٹوں والے بیچ کتنے پاپولر ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ بیچ مجھے خود بہت پسند آیا ویسے یہ بیچ. چلیں یہ بیچز لگائیں. بڑا اچھا آپ نے کہا جی باجا نہیں، باجا شاجا کوئی نہیں. ہم نے لاسٹ ایئر بھی آپ سے کہا تھا نو باجا پلیز، باجا نہ خریدیں. بچے جو آپ باجا لے کر انہیں بھی روکیں. اور یہ باجے پہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. مطلب یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ گھروں میں پیشنٹس ہوتے ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں اور آپ باجے نہ بجائیں. چلیں جی یہ جو ہم اگست کی بات کر رہے ہیں، ہم ڈائمنڈ جوبلی کی بات کرتے ہیں. اور ڈائمنڈ جوبلی کی بات کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کا دل شہر لاہور. جب ہم زندہ دلانے لاہور کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کے وقت ان دنوں میں، یعنی میں بات 75 سال پہلے کی کر رہا ہوں، ان دنوں بھی لاہور سیاسی مرکز تھا، گڑھ تھا. ماحول کیا تھا لاہور کا اس وقت؟ اس پر ایک رپورٹ ہے شاہد وفا کی، آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جو تحریک لاہور میں مقبول ہو جائے وہ اپنے مقاصد حاصل کر کے رہتی ہے. تحریک پاکستان میں لاہور کے بھرپور کردار کا آغاز مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس سے ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح اجلاس میں شرکت کے لیے 21 مارچ کو بذریعہ ٹرین لاہور پہنچے تو مقامی قیادت اور طلبہ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا. جلسے کا وقت اگلے روز سپہر 3 بجے مقرر کیا گیا تھا، تاہم آزادی کے متوالے صبح ہی سے جوک در جوک منٹو پارک پہنچنا شروع ہو گئے تھے. اس روز لاہور کی فضا قائد اعظم زندہ باد اور آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی. جلسے کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز نواب ممدوٹ کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی خطاب کیا. قائد نے اپنے 2 گھنٹے طویل خطاب میں واضح کیا کہ ہندو اور مسلمان مختلف فلسفہ حیات پر کاربند 2 الگ الگ قومیں ہیں. ایک اندازے کے مطابق قائد کی تقریر کے دوران جلسہ گاہ میں 1 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے. اگلے روز 23 مارچ 1940 کو مولوی اے کے فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا. یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. چلیں یہ قرارداد اس وقت متفقہ طور پر منظور ہوئی. ہم نے سوچا کہ اب لاہور اس وقت کیا
منظرنامہ تھا اس کا آپ سے شیئر کریں. بڑھتے ہیں آگے, اور چونکہ ڈائمنڈ جوبلی کی بات ہم کر رہے ہیں, سیلیبریشنز کی بات کر رہے ہیں, اپنے اپنے انداز کی بات کریں, جیسے کہ میرا اور سلمہ کا آج انداز یہ لائٹوں والا بیچ تھا, لیکن جب ہم اس پرچم کی بات کرتے ہیں, اس کو سربلند رکھنے کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ لہرانے کی بات کرتے ہیں, تو کیوں نہ گہرے پانیوں میں لہرانے والے کا ذکر کریں. یونان میں مقیم پاکستان کا وطن سے محبت کا یہ انوکھا انداز آپ سے ہم شیئر کریں. اشراق نذیر ان کا نام ہے, اور انہوں نے نیلے پانیوں میں سبز ہلالی پرچم ایسا لہرایا کہ پھر چھا گئے. 75 منٹ تک سمندر کی 75 میٹر گہرائی میں سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا. چونکہ 75ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں, تو آج صبح پاکستان میں ہمیں انہوں نے جوائن کیا, ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم اشراق, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام شعیب بھائی, بہت شکریہ. بالکل خیر کے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. زبردست. اشراق آپ کا نام بڑا خوبصورت اور یونیک ہے, اور آپ نے کام بھی بڑا یونیک کیا ہے, بڑا زبردست آپ نے ایک نیا تجربہ کیا ہے. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پہلے آپ نے ٹریننگ لی تھی کہ اتنی دیر تک آپ نے پرچم کو لے کے اور پانی کے اندر رہنا ہے؟ جی کوثر, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے کچھ ٹریننگ نہیں لی تھی, تو یہ میرا بس خواب تھا. پہلے میں نے اسکائی ڈائیو کی تھی 2019 اگست کے مہینے میں, تو ابھی بس میرے ذہن میں آیا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے. پہلے تو میں نے فضا میں جھنڈا لہرایا, اب سمندر کی گہرائیوں میں لہرانا ہے. تو میں نے اسکیوبا ڈائیونگ جو اسکول ہے ایتھنز میں, تو ان سے رابطہ کیا, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم پہلے ٹریننگ دیتے ہیں 2-3 ماہ کی, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پریشر میں بات کی اور ان کو بولا کہ نہیں میں کروں گا, جو ذمہ داری ہے وہ مجھے دے, میں وہ آپ کو پیپر ورک لکھ کے دیتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو پھر وہ ان کا پرنسپل جو ہے وہ مان گیا. تو ود آؤٹ ٹریننگ جو ہے یہ میں نے کیا ہے. اشراق 75ویں سالگرہ پہ 75 منٹ تک پانی میں رہنا, یعنی 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم بنتا ہے, تو اتنے ٹائم تک آپ کو مشکل نہیں ہوئی, سانس بند نہیں ہوئی؟ پانی کے اندر رہنا بڑا مشکل کام ہے اتنی دیر تک. کچھ مشکل پیش نہیں آئی, صرف کان جو ہے وہ درد کرتے تھے بہت زیادہ, کیونکہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا. تو یہ پرابلم ابھی تک ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی, بٹ اور کوئی پرابلم نہیں آئی مجھے. بس جب یقین ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے. بالکل اشراق, ظاہر جب اسکوبا ڈائیونگ کی ہم بات کرتے ہیں تو 75 منٹ ظاہر ہے وقت بہت زیادہ ہے, جیسے سلمان نے بھی کہا گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. ظاہر ہے پہلے آپ شیلو واٹر میں ہوتے ہیں, پھر آپ ذرا ڈیپ واٹر میں جا رہے ہیں, پھر چونکہ آپ نے 75 منٹ رہنا ہے, 75 منٹ تک آپ نے اس جھنڈے کو وہاں لہرانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو خاصی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ جو کانوں کا پریشر ہے اس سے ظاہر بیئر تو آپ نے کرنا, لیکن اس کے لیے جو پریکٹس ہے وہ خاصی سپورٹیو رہتی ہے. یہ پورا پریکٹس سیشن کتنا تھا یہ ذرا بتائیے گا. پریکٹس سیشن بس 10 منٹ تھے, بس ادھر ہم نے 10 منٹ ہی پریکٹس کی. وہ کہتا تھا اسکوبا ڈائیونگ جو میرا گائیڈ تھا وہ کہتا تھا کہ آپ پہلے 10-12 دن جو ہے وہ پریکٹس کریں, تب ہم کو بھی معلوم ہو کہ آپ 75 منٹ یہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں کچھ بھی ٹریننگ نہیں کروں گا, لیکن مجھے یقین ہے یہ میں کر لوں گا. تو میں نے کوئی پریکٹس نہیں کی, تو بس ویسے ہی مجھے یقین تھا کہ یہ ہو جائے گا, اور الحمدللہ وہ ہو گیا. اچھا اشراق, یہ جھنڈا میں دیکھ رہی تھی, یہ مجھے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا جیسے ہوتے ویسا نہیں دکھا, یہ واٹر پروف فیبرک تھا, کیا تھا؟ نہیں واٹر پروف نہیں تھا, جھنڈا تو نارمل ہی تھا, لیکن وہ جب پانی کی گہرائیوں میں جاتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ واٹر پروف ہے. میں خود واٹر پروف ہو گیا تھا. تو اچھا, اور اشراق صرف یہی نہیں, آج سے 3 سال پہلے if I'm not wrong تو آپ نے جہاز سے کود کر بھی جھنڈا لہرایا تھا, تب بھی آپ نے 14 اگست کو اس طرح سے منایا تھا. جی بالکل, تب میں نے اسکائی ڈائیو کی تھی, تب بھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ 14 اگست کا, اور اسپیشلی یورپ میں جو ہمارے نوجوان رہتے ہیں پاکستانی, ان کے دلوں میں کچھ جذبہ پیدا ہو, اس وجہ سے وہ میں نے اسکائی ڈائیو کی 2019 میں. تو ابھی بھی میں اسی وجہ سے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہاں آ کے یورپ میں, تو کچھ لوگ جو ہیں وہ وطن سے محبت بھول گئے ہیں, تو ان کے دلوں میں اس کا مقصد جو ہے وہ جگانا تھا, اور پاکستانی قوم کے لیے یہ جو سب کچھ میں نے کیا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اشراق, آپ کے پیرنٹس حیران نہیں ہوتے ہر دفعہ آپ ایک نیا ایکسپیرینس, نیا تجربہ سوچتے ہیں, مطلب وہ آپ سے پوچھتے ہوں گے ہر سال کہ اس بار کیا سوچا ہے؟ ہاں بالکل, پیرنٹس کو میں نہیں بتاتا.
पहले मैंने स्काई डाइव की थी तो वो नहीं बताया था। अभी जो स्क्यूबा डाइव किया तो मैंने थोड़ा सा नाम लिया था कि मैं अंडर वाटर जा रहा हूँ, ये अपनी मॉम को, तो वो कहती है नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं, ये है वो है। तो उन्होंने ना फिर मेरी सिस्टर को बोला, तो सिस्टर ने मुझे कॉल की कि आप ऐसा ना करें, वो मॉम जो है वो बड़ी परेशान है, ये है वो। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, मैं नहीं करता। तो फिर मैंने नहीं बताया। जब मैं करके आया तो सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को वीडियो भेजी, तो उन्होंने वो पूरा मोहल्ला जो है पाकिस्तान में उन सब को दिखाई, तो बड़ी खुश थी। लेकिन वो पहले सुन लेती ना, मगर उनको पता चल जाता कि ये करेगी करेगा, तो वो नहीं करने देती, क्योंकि इशराक, प्यार आपकी इतना फैमिली में भी कोई है इतना एडवेंचरस आपके बहन भाइयों में, या सिर्फ आप ही हैं? मैं ही हूँ सबसे छोटा, दूसरे सब अच्छा बड़े। अच्छा, जी जी। ठीक है। और इशराक, एक बात और भी, ये देखें ना, आप स्काई डाइविंग हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई, अगले साल का प्लान अगर अभी बना लिया तो वो शेयर ज़रूर कीजिएगा हमसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, लाजमी। क्योंकि ये ना हो ना अगले साल हम कह रहे हो कि इशराक ने झंडा उठाया हुआ और बुल फाइटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं कोई नहीं मसला हो नहीं सकता, क्या पता 75 बैल हो, 76 अगले साल हो जाए, 76 बैल हो। आप उनके साथ कुछ ना कुछ नया तजुर्बा कर रहे हो। बट एनीवेज, आपका जो अंदाज है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत यूनिक है। बिल्कुल ठीक। जी, बहुत नेक्स्ट ईयर जो है वो कुछ नया करके दिखाएंगे। ठीक है इशराक, साथ रहेगा, आपसे कुछ और गुफ्तगू हम करना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है नाज़रीन से, वो शेयर करना भी ज़रूरी है। आपसे चंद लम्हात पहले हम बात कर रहे थे शहबाज गिल की, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था कल और आज किया गया अदालत में, तो उसकी क्या अपडेट है वो आपसे शेयर ज़रूर करते हैं। खबर ये आ रही है कि 2 रोज़ा रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया पुलिस की तरफ से, और अब से कुछ देर पहले जब उन्हें पेश किया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, पुलिस एहलकार साथ मौजूद, और उन्हें जब वहाँ लेकर जा रहे थे, वो विजुअल्स भी ऐसे हैं कि जो कि कल वाला जो झूठ है उसको बेनकाब करते हैं, जिस तरह से उनको लेकर जा रहे थे। तो फहद हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे। फहद, क्या अपडेट हैं? ठीक है, फहद से कांटेक्ट करते हैं। अभी नाजरीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल, ये फुटेज हम दिखा रहे हैं अब से कुछ देर पहले की, जिस वक्त शहबाज गिल को लाया गया था कोर्ट में, और उसके बाद समाअत जारी थी। हमने वादा किया था अपने व्यूअर्स के साथ कि जो ये अपडेट्स आएंगे हम फौरी तौर पे शेयर करेंगे। तो इस वक्त रिमांड से मुतालिक जो समाअत थी वो मेरा ख्याल है हो गई है। जो ही फ़हद से रब्ता होता है, हम फ़हद से जानेंगे कि कितने दिन का रिमांड मिला है। फ़हद हमारे साथ है। फ़हद, बताइएगा कितने रोज़ का रिमांड मिला? जुडिशल रिमांड है या जिस्मानी रिमांड है? जी, शहबाज गिल को आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत के अंदर पेश किया गया था, जहां पुलिस की तरफ से उनके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। ताहम इसके बाद जज ने फैसला महफूज कर लिया था और 20 मिनट के बाद उन्होंने कहा था कि वो बताएंगे, और अब से कुछ देर कबल शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर थाना कोसार पुलिस के हवाले कर दिया गया है, और 2 रोज़ के बाद वो दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश होंगे। जी ठीक। फहद, इस वक्त ज़रा आप हमें अपडेट तो करें, लेकिन हालात क्या थे कमरा अदालत के भी और बाहर के भी, वो ज़रा अगर शेयर कर सकें। जी, पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के अंदर शहबाज गिल को लेके आया गया है। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिस पर इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी थाना कोसार के अंदर, जिसके अंदर गद्दारी, कौमी इदारों के खिलाफ उकसाने समेत दीगर कई 10 संगीन दिफात FIR में शामिल थी। कानून के मुताबिक जब भी कोई मुलजिम गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाना होता है। कल रात इनको गिरफ्तार किया गया था, तो अब इनको सुबह ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, और इस वक्त जब उनको अदालत में पेश किया गया तो पुलिस की काफ़ी नफरी F8 कचहरी के अंदर तैनात की गई थी, और कमरा अदालत के अंदर भी मीडिया और दीगर लोगों को नहीं जाने दिया गया, इनको वहाँ पेश किया गया, और इसके बाद सख्त सिक्योरिटी के अंदर शहबाज गिल को वापस थाना कोसार ले जाया गया। जी ठीक। और एक बात और भी जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि कल से एक प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म कर रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिस तरह वो कहते रहे कि मारा पीटा गया, जिस तरह वो कहते रहे कि अगवा किया गया, ज़ाहिर है वो सारा मामला गलत साबित हुआ। तो इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा, कोई कारकुन भी मौजूद थे?
نہیں، تحریک انصاف کی کوئی قیادت عدالت کے اندر نہیں آئی ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی تحریک انصاف کے کارکن موجود تھے. بالکل یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی سیاسی کارکن کو پیش کیا گیا اور وہاں پر کوئی لوگ موجود نہیں تھے. اور تحریک انصاف کی طرف سے کل ایک منفی پروپوگنڈا کیا گیا کہ سادہ کپڑوں کے اندر بغیر نمبر پلیٹ کے اندر سرکاری اہلکاروں نے ان کو اغوا کیا، جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے سیف سٹی کی وہ بھی سامنے آئی، جس میں پولیس نے ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا اور جس کے بعد ان کو بغیر کسی زد و کوب کے تھانہ کوسار منتقل کیا گیا. اس حوالے سے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ پولیس اہلکاروں نے جاری کی ہے. اس کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی کوئی زد و کوب نہیں کی گئی. ان کے ڈرائیور اور تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما ان کی طرف سے منفی پروپوگنڈا کیا گیا کہ شہباز گل کی گرفتاری پر تشدد بھی کیا گیا تھا. جی، اور یہ فوٹیج بالکل ہم نے اپنے ویئرز کو اس سے پہلے دکھائی بھی، اس کو لیبوریٹ بھی کیا. بہت شکریہ فہد جاوید، آپ نے تازہ ترین صورتحال بتائی. روزہ جسمانی ریمانڈ دیا ہے عدالت نے شہباز گل کا اور ان کو تھانہ کوسار دوبارہ منتقل کیا جا رہا ہے. بیک ٹو دی ٹاپک، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اشراق. انتظار کرنا ہے اشراق، تو آئندہ کے عزائم کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، کیا کرنے والے ہیں؟ آپ نے شعیب کا سوال ادھورا رہ گیا. بڑا جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا نیکسٹ ایئر. اب دوبارہ اگر بتا سکیں، تھوڑی سی آواز میں ڈسٹارشن تھی اشراق. جی میں کہہ رہا ہوں آئندہ جو ہے وہ کچھ بڑا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. بن گیا، ابھی آپ بتا نہیں رہے، ایسا ہی ہے؟ سرپرائز. جی سرپرائز ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے. سرپرائز ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے ہم بات آپ کے اس والے ایڈونچر کی کر رہے تھے تو ہم ضرور چاہیں گے تھوڑا سا اس پر اور بھی بات کریں. فار ایگزامپل، جب آپ وہاں پر تھے پانی کے اندر لائک 75 میٹرز انسائڈ دا واٹر، اور اس وقت آپ لہرا رہے ہیں اور وہ ذرا اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس وقت جذبات کیا تھے؟ ویسے آپ پانی کی خوبصورتی میں کھو گئے تھے یا آپ چاہتے تھے اچھے اچھے اینگلز ہوں تاکہ اچھی ویڈیو بن سکے؟ تو اس وقت کیا ماحول تھا پورے 75 منٹس؟ تب میں وطن کی محبت میں کھو گیا تھا. بس یہی فیلنگ آ رہی تھی کہ بس یار اپنی قوم کے یہ نام ریکارڈ کرنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. 75 منٹ ہماری ڈائمنڈ جوبلی بھی ہے تو کچھ خاص ہونا چاہیے. تو کوشش کی، الحمدللہ جو ہے وہ یہ ریکارڈ بن گیا. اور پھر بس وطن کی محبت میں اور شہدائے پاکستان کے لیے تو یہی تھا کہ کچھ خاص کر کے دکھانا ہے. اور الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی جب اسکائی بھی کیا تھا، اسکائی ڈائیو بھی، تو پھر بھی ٹھیک. آپ کے فرینڈ سرکل میں جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگ، ان کے کیا جذبات ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ جیلس تو نہیں ہوتے کہ اشراق نے تو اچھا کام کر لیا، ہم پیچھے رہ گئے؟ نہیں جیلس نہیں ہوتے، بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے. اور ابھی مسلسل 2-3 دن ہو گئے ہیں لگاتار فرینڈس کال کر رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں. تو الحمدللہ کافی اچھے فرینڈ ہیں، دوست ہیں. تو ان کا بھی میں آپ کے پی ٹی وی کے توسط سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے لوگ اور ویسے وہ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا آپ کا ساتھ دینے کا آنے والے دنوں میں، جو آپ نیکسٹ ایڈونچر سوچ رہے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، ارادہ تو وہ کہتے ہیں یہ خطرناک کام کرتا ہے تو اس طرح کا وہ سسٹم جو ہے وہ نہیں. لیکن میں تو ان کو کہتا رہتا ہوں. ابھی ایک دوست ہے، اس سے میری بات ہو رہی تھی کل، تو وہ کہتا ہے یار اتنا خطرناک ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہیں یہ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ میں نے کہا جذبہ ہونا چاہیے وطن سے محبت کا. تو بے شک جی وطن سے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ سیلیبریشن کس کے نام کیا آپ نے؟ یہ سیلیبریشن میں نے پاکستانی قوم کے نام کیا اور اپنے شہدائے پاکستان کے لیے جنہوں نے. اور پیرنٹس کیا سوچتے ہیں آپ کے اس ایڈونچر پہ جو آپ نے ابھی کیا یا جو اس سے پہلے بھی آپ نے کیا؟ جی پیرنٹس کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی مدر، آپ کے فادر، وہ سپورٹیو ہے اس میں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں نہیں بیٹا خطرناک کام ہے؟ ہاں، موم تو کہتی ہے خطرناک کام ہے، لیکن دوسرے جو گھر والے سارے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ اور ہمیں آپ پہ فخر ہے. لیکن موم جو ہے وہ خطرناک کام نہیں کرنے دیتی. دوسرے وہ کہتی ہے دوسرے کرو، لیکن یہ تم ہر بار پہلے تم نے جہاز سے چھلانگ لگائی تو وہ بھی خطرناک تھا، ابھی جو ہے اسکیوبا ڈائیو کی یہ بھی خطرناک ہے. تو اس حوالے سے وہ تھوڑی سخت ہیں، لیکن دوسرے گھر والے جو ہیں وہ مکمل سپورٹ کرتے ہیں.
اور بڑی خوشی ہوتی ہے انہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں وہ. جو ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹریننگ کے بعد کوئی بھی کام مشکل نہیں رہ جاتا. وہ لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے انسپائرڈ ہیں, جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ کیا باقی نوجوانوں کو بھی اس طرح سے کچھ الگ کرنا چاہیے, کچھ منفرد کرنا چاہیے؟ جی مختلف کرنا چاہیے. ہم ایک نایاب قوم ہیں تو نایاب قوم کا بنتا ہے کہ کچھ خاص ہونا چاہیے. پوری دنیا میں پاکستانی آپ کو پتہ ہے ایک عظیم قوم ہے, تو عظیم قوم تب بھی ابھرتی ہے جب اس کے نوجوان جو ہیں وہ کچھ خاص کر کے دکھاتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں یہ برمنگھم میں الحمدللہ ہمارے پاس جتنے میڈل آئے اور جو کچھ ہوا, تو میں سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ خاص کریں. اگر ہمت اور محب وطنی پیدا کریں تو تب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتی. جب محب وطن ہوتا ہے بندہ, وطن کی محبت ہوتی ہے اپنے اندر, تو تب کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں رہتی, ہو ہی جاتی ہے. صرف ارادہ پکا ہونا چاہیے. بے شک ارادہ پختہ ہونا چاہیے اور وطن سے محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے. پھر جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں آپ ایک نیا مقام حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ, اشراق ساتھ موجود تھے اور واحد پاکستانی یورپ میں جنہوں نے اس طرح گہرائی میں جا کر سبز لاڑی پرچم کو لہرایا, آج ہمارے مہمان بنے, ہم سے گفتگو کی. اس سے پہلے وہ 3 سال قبل جہاز سے جمپ لگا کر بھی جھنڈا لہرا چکے ہیں. اگلے سال وہ کیا کریں گے ہمیں نہیں پتا. ہمارا آئیڈیا ویسے وہ بل فائٹنگ کریں گے جھنڈے کے ساتھ, جھنڈے کو بچائیں گے 76 بلز کے ساتھ 76 بلز کے ساتھ. بٹ لیٹس سی جی نیکسٹ ایئر کا کیا پلان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 2-3 سال وہ لے لینا اگلے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, تو وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے جن کا اگلے سال کا پلان. بٹ یہ بڑی اچھی بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اپنا ایک انداز ہے, ہمارا اپنا یہ انداز ہے, تو ہر کسی کا اپنا انداز ہے سیلیبریشن کا. کچھ کا باجوں والا انداز بھی ہے جسے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں ہم. اینی ویز ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک کی طرف. جب واپس آئیں گے تو کچھ اور ٹاپکس ہمارے پاس موجود ہیں, تو رہیے پی ٹی وی کے ساتھ, یعنی صوبہ پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آج ہم پڑھنے پڑھانے کی بات کریں گے اور ایک آسان طریقے سے پڑھنے پڑھانے کی بات کریں گے. موبائل فون یا لیپ ٹاپ کے ذریعے کیسے آپ پڑھ سکتے ہیں, کے جی سے لے کے 12ویں تک, بلکہ اس کے بعد بی بی اے کے کچھ کورسز بھی اویلیبل ہیں. میں بات کر رہا ہوں سبق فاؤنڈیشن کی. آپ نے کرنا یہ ہے, sabak.tv ویب سائٹ پر جائیے. وہاں جانے کے بعد آپ سلیکٹ کریں گے کلاس, یعنی کے جی ہے, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, کوئی بھی کلاس ہے. اس کے بعد آپ نے کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے, اس کی کون سی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے, وہ سلیکٹ کریں, آپ وہ دیکھیں. 10 سال سے سبق فاؤنڈیشن زبردست طریقے سے تعلیم کو عام کر رہا ہے. اچھا, یہ تعلیم کا جو معاملہ ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کے لیے, یا ایک تاثر جی کے اچھا کوئی غریب ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے. نو, دس از فار آل. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, یہ ٹیچرس کے لیے بھی ہے. اگر آپ کنفیوز ہو, کسی دن پڑھانے والوں کی بات میں کر رہا ہوں, اور آپ کہیں چلو یار ذرا پڑھ کے جاتے ہیں, تیاری کر کے جاتے ہیں, ویسے بھی اسٹوڈنٹس بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں, پٹھا سیدھا سوال کرتے ہیں تو ٹیچر پریشان ہو جاتے ہیں. اب وہ ٹیچر کی پریشانی ختم ہو رہی ہے ان لیکچرز دیکھنے کے بعد. تو ان ویڈیوز کو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. 10 سال سے سبق فاؤنڈیشن نے کس طرح تعلیم کے مشن کو آگے بڑھایا. یعنی ہم نے دیکھا جی کووڈ کے دنوں میں جو اسکولز شفٹ ہوئے ہائبرڈ لرننگ کی طرف, یعنی صرف ڈیجیٹل کی طرف, یعنی جو ای لرننگ کی طرف آئے, اور کچھ تھے جو کہتے ہیں کہ اچھا 1 دن کلاس, 2 دن کلاس, باقی دن آپ لیکچرز کے تھرو یا آن لائن ویڈیوز کے تھرو. لیکن 10 سال سے سبق فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے, آج ہم اس کی بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سبق فاؤنڈیشن کے بانی ہیں اقبال مصطفیٰ خان صاحب نے, انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. سر کچھ ہم بتا پائے ہیں, کچھ ہم چاہیں گے کہ آپ سے اس کی کہانی جانیں کہ 10 سال پہلے اس مشن کا آغاز کیسے ہوا. اصل میں میں نے امریکہ رہتا تھا, آدھے سے زیادہ میری زندگی جو ہے وہ سلیکان ویلی میں گزری, ماشاءاللہ. تو وہاں سے میں واپس پاکستان آنے کا سوچ رہا تھا. اپنے روزگار سے ہی نتھی تھا, میرا IT ایکسپورٹ کا بزنس ہے. تو اس وقت میں پاکستان میں کچھ ایجوکیشن کے لیے کرنا چاہتا تھا. میری امی جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر تھیں اسلام آباد میں, میری پھوپھی بھی ٹیچر تھیں. میرے دادا کا جو گھر تھا گاؤں, ہمارا گاؤں جو ہے اسلام آباد میں ہے گولڈا, آج کل تو E11 ہو گئے, وہاں پر پرائمری اسکول گرلز کا میرے دادا کے گھر میں تھا. تو میرا فیملی کا پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشن کا. ہاں, تو میں چاہتا تھا کچھ ایجوکیشن میں کروں. تو اس وقت میں چونکہ ٹیکنالوجی کا بندہ ہوں تو میں ٹیکنالوجی کے تھرو ایجوکیشن کو عام کرنا چاہتا تھا. اکثر لوگ جو ہیں وہ اسکول کھول لیتے ہیں جو چیز ہے, تو میں نے سوچا کہ یہ ای لرننگ اس وقت بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پاکستان میں تو بہت ہی کم پتہ تھا. امریکہ میں
वो काफ़ी आम हो चुकी हुई थी। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान लाया, उसके थ्रू हमने यहाँ पे एक टीम बिल्ड की, वेरी क्वालिफाइड टीचर्स। बहुत हमारी टीचर जो हैं वो जनरली कम से कम MSc और ज़्यादातर MPhil क्वालिफिकेशन के टीचर्स रखते हैं। बहुत सारे बाद में PhD भी की, बाहर जाके PhD की, चीन में, यूरोप में जाके PhDs की। तो उसके थ्रू हमने मकसद ये था कि तालीम जो है उसको आम किया जाए। अच्छा, ये एक आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि सबसे पहला जो मिसपरसेप्शन है, जो गलत फहमी है लोगों को, कि जो भी चीज़ फ्री होती है वो सिर्फ गरीब के लिए होती है। ट्रू है जी, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ को अच्छा समझा जाता है। देखिए, पैसों वाला शख्स तो कुछ भी खरीद सकता है ना पैसे देके, असल मसला ही उस बंदे का जिसके पास पैसे नहीं है। सही कहा। लेकिन मगरबी दुनिया में चूंकि मेरी ज़िंदगी का काफ़ी गुजरी, मैं 18 साल का था जब वहाँ पे चला गया था, तो वहाँ पे जो तालीम है उसी के थ्रू उनकी असल रेवोल्यूशन आई है। जो तालीम का जो एक बड़ा ही फेमस टर्म है कि इट हैज़ टू बी द ग्रैंड इक्वलाइजिंग फोर्स। ट्रू। ग्रैंड इक्वलाइजिंग फोर्स का मतलब क्या है कि एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा इसी इंजन के अंदर फीड हो और बाहर आके इक्वल क्वालिटी का निकले जितना भी मुमकिन है। और वहाँ पे उन्होंने ये करके दिखाया, और पाकिस्तान में अभी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसी काविश में थोड़ा सा इकबाल साहब, आपने बहुत अच्छी एक बात जो बताई, जो हर बंदे का कंसर्न होता है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं या लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हैं या नहीं। अब जिन लोगों को आपने ऑन बोर्ड लिया, जाहिर है उनको पे भी करना पड़ा होगा, फाइनेंशियल बर्डन आपने कैसे बेयर किया? बहुत बड़े लेवल पे काम था, 16,000 से ज़्यादा टॉपिक्स पे आपकी एजुकेशनल वीडियोस मौजूद हैं, तो उसके लिए जाहिर है जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं पैसे भी ज़्यादा मांगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने असल मेरा IT एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, उसी दफ्तर के अंदर हमने टीम स्टार्ट की। तो एक तो बहुत सारी कॉस्ट उस दफ्तर के होने से कम हो गई, और टीचर की तनख्वाहें तो ऑब्वियसली अगर आप मार्केट रेट पे ना दें तो वो तो क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलते। तो अल्लाह ने हमें, अल्लाह का शुक्र है कि इतना दिया कि हम उसको फंड कर सके, और सबक जो है वो टोटली सेल्फ फंडेड है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फीस सबीलिल्लाह काम करने की हामी भरी हो कि मतलब अच्छे पर्पस के लिए काम है तो चलो हम पैसे नहीं लेते। हम एज ए प्रिंसिपल टीचर सिर्फ वही रखते थे जो कि इसको कैरियर के तौर पे ले। हाँ, फीस सबीलिल्लाह में लोग और अंदाज से हेल्प करते थे। हमने अक्सर मालूम होता था कि लोग हमारे लिए इश्तिहार खुद से दे देते थे पैसे दे के। तो हमें पता ही नहीं होता था और लोग हमें पब्लिसिटी कर रहे होते थे। एक दिन एक आज से सिर्फ चंद साल पहले की बात है, एक साहब ने, हमें पता भी नहीं वो साहब कौन है, अल्लाह उनको अजर दे इसका, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर वायरल कर दिया एक मैसेज, छोटा सा मैसेज, कि एक मियाँ बीवी अमेरिका से आके उन्होंने जितने भी पैसे खर्च करके ये फ्री तालीम दे दी है सबके लिए। और वो इतना वायरल हो गया कि मेरे अमेरिका के पाकिस्तानी दोस्तों तक को पता चल गया। ज़बरदस्त। तो इस तरह का, तो बहुत सारे लोग इस तरह हेल्प करते थे। लेकिन जो एक्चुअल काम है उसको चूँकि प्रोफेशनल लेवल पे करना है, और गोल ये था हमारा, उसको क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो गोल ये था कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास वीडियोस बने। उसमें असल में जो वीडियोस के अंदर पावर है, जो कि क्लासरूम ब्लैक बोर्ड टीचिंग से ज़्यादा है, अगरचे कि उसी स्टाइल से टीच करते हैं हम, लेकिन इसके अंदर आप मल्टीमीडिया डाल सकते हैं, इसके अंदर पिक्चर्स डाल सकते हैं, इसमें वीडियोस एनिमेशंस डाल सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने बच्चे को टीच करना है कि ज़ू क्या होता है, चिड़ियाघर क्या होता है, वहाँ पे शेर क्या होता है, तो अच्छा नहीं होगा कि असल में एक शेर का वीडियो दिखा दें उसी वीडियो के अंदर, बिल्कुल, जो कि आम ब्लैक बोर्ड में देखना आसान नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गरीब बच्चों के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज़ द लेटेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और इसमें अब तक सर कितनी वीडियोस आप बना पाए हैं? वीडियोस तो हमारी तकरीबन अब 17,000 बन चुकी है। और हमने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पिक किए हैं जो पाकिस्तान के लिए डिफ़िकल्ट, एक तो साइंसेज हैं, मैथ और साइंस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी हम टीच करते हैं। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज हम उर्दू में टीच करते हैं। अच्छा, जहाँ भी इंग्लिश बोलनी है वहाँ तो बोलनी है ना, ठीक है। लेकिन अब एक बच्चे को अगर इंग्लिश नहीं आती और वो उसके तो उर्दू में जब टीचर बोलता है तो वो ज़्यादा बच्चा उसमें कनेक्टिविटी होती है। फिर टीचर ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलता है, ट्रांसलेशन करता है, सारी ग्रामर टीच करता है, लेकिन बच्चे के लेवल पर आकर समझा। अच्छा, ये वैसे बचपन में मेरे साथ भी प्रॉब्लम होता था कि जब इंग्लिश में लेक्चर जारी आधी बातें तो ऊपर से गुजर जाती थी कि भाई क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर थी बचपन में, इवन दो मेरे फादर एक फ़ौजी थे, और आपको पता है फ़ौजियों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन हम बाकी घर में उर्दू बोलने वाले, उर्दू और पंजाबी बोलने वाले घर था, तो मेरी बड़ी कमज़ोर इंग्लिश थी। इवन तो मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, अच्छे स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा उस वक्त, लेकिन बाद में जाके फिर अल्लाह ने अक्ल दी तो ठीक कर ली इंग्लिश।
تو اس لیے میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو اصل لرننگ ہے وہ آپ کی اپنی زبان میں ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور سر اس میں یہ بھی ہم جاننا چاہیں کہ ذرا یہ ویڈیوز تو بچوں کو آپ ذرا دکھا رہے ہیں, بچوں کے لیے تھوڑے بڑے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں, لیکن اب وہ بچے جو کہ اسکول نہیں جا رہے اور وہ صرف آپ کی ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, ظاہر ہے پھر ان کے ایگزامز نہیں ہو رہے, ان کے ٹیسٹ نہیں ہو رہے, اسیسمنٹس نہیں ہو رہی, اس کا بھی کوئی میکنزم ہے؟ اصل میں ہم نے سیلف ٹیسٹنگ رکھی ہوئی ہے, جس کو ہم پریکٹس ٹیسٹ کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر کوئی سرٹیفکیٹ دینے کی جو ہے وہ آفیشیل بالکل ٹھیک ہے کیپیبلٹی تو ہے نہیں, اتھارٹی ہے نہیں, تو ہم نے اس کو ہم پریکٹس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں کوسچنز وہاں رکھے ہوئے ہیں, ہر ٹاپک پہ جو ویڈیو دیکھیں گے اس کے بعد آپ پریکٹس کر لیں اپنے آپ کو. اوکے. تو کانسیپٹ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے بچے کو ایک پریشر فری, اسٹریس فری ماحول میں لرننگ دینی ہے. پہلے وہ ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو ایک دیکھ لیا, دو دیکھ لیے, ایک بار دیکھ لیا ویڈیو, دو بار وہی ویڈیو دیکھ لیا, پہلی بار دیکھا سمجھ نہیں آئی پھر دیکھ لیا. ایک بہت بڑا ایشو کلاس روم ٹیچنگ کا جو بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک ٹیچر بیچارے کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہر بچے کو انڈیویجول انشور کرے کہ وہ بچہ سیکھ رہا ہے. اور بہت سارے بچے جو ہے میرے جیسے اگر ہوتے بچپن میں تو وہ تو ساتھ والے دوست سے گپے بھی مارتے ہیں بیچ میں ہے جی, اور پھر بیچ میں بچے چھٹیاں بھی کرتے ہیں, تو پہلی بار اکثر کانسیپٹ سمجھ نہیں آتا, اسی لیے اتنے لوگ ٹیوشن پڑھتے ہیں. تو اب یہ ویڈیو کا پاور یہ ہے کہ آپ اپنے آرام سے اپنے وقت پہ گھر میں بیٹھ کے ایک بار نہیں 5 بار ویڈیو دیکھیں. اچھا سر, اگر ایک بچہ 5-6 بار بھی ویڈیو دیکھتا ہے, کچھ نہ کچھ تشنگی رہ جاتی ہے, کوئی کیوری ہے اس کی, وہ اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہے, وہ کیسے پوچھے گا اپنا سوال, یا وہ کیسے پوچھے گا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں کچھ تو لوگ ہمارے چونکہ سارے ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں اور پھر ہماری ویب سائٹ کے تھرو بھی ایکسیسیبل ہیں, کچھ تو لوگ وہاں بھی کوسچنس پوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی اس کو آنسر کرتے ہیں, لیکن تعداد چونکہ بہت زیادہ ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے 17,000 ویڈیوز ہیں, تو میں نے جو نہیں بتائی کہ ہر سال 50 لاکھ لوگ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو اور ہر سال تقریباً یہ 17,000 ویڈیو کوئی 2.5 کروڑ باری دیکھے جاتے ہیں جی. تو اب یہ اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اس میں انڈیویجول بچے کو آنسر تو نہیں دیا جاتا. ظاہر ہے, لیکن سر یہ جو آپ تعداد بتا رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں ہے یا کہ باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ اصل میں 90% پاکستان کی ہے, پھر اس کے بعد وہ پاکستانی جو مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ پاکستانی سکولز ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ایکچولی انڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں, اگرچہ کہ فوکس پاکستان ہے ہمارا, لیکن ہر بندہ ویلکم ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ اب اس میں میٹرک اور او لیولز دونوں کے حوالے سے کورسز ہیں, دونوں کے حوالے سے لیکچرز موجود ہیں؟ جی بالکل. ہم جو ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن بورڈ ہیں, فیڈرل, پنجاب, سندھ, KPK, بلوچستان, یہ تو ہیں ہمارے پاس. اس میں اچھا یہ میں قطع کلامی کی معذرت, چونکہ جب میں گیا سبق.pk پہ تو یہ بڑا اچھا تھا کہ اس میں آپ جب کوئی کورس سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ سے آپشن مانگتا ہے پنجاب, KP, سندھ, بلوچستان, فیڈرل, تو یہ بڑا اچھا ہے سر کہ اس میں آپشن مانگی جاتی ہے کہ آپ کو کون سا کورس پڑھنا ہے. حالانکہ اب تو جنرلی ایک ہی کریکولم ہے, بٹ پھر بھی اگر کہیں پہ تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہے تو آپ نے اس کو کیٹر. جی بالکل. ابھی بھی جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ پوری طرح امپلیمنٹڈ نہیں ہے, لیکن پھر بھی 80-90% کامن ہے. تو اسی بورڈ میں ایک بورڈ کیمبرج ہے. بالکل. تو ہم نے او لیولز, اچھا کیمبرج بورڈ ہم نے صرف او لیول اے لیول نہیں رکھا, پہلے گریڈز میں بھی جو پرائیویٹ سکولز کیمبرج ٹیچ کر رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمارے ویڈیوز ڈفرینٹ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. وہ کامن ویڈیوز ہیں بہت سارے, لیکن کچھ ان کے ایکسٹرا بھی ہوں گے تو ہم نے وہ ڈال دیے. تو وہ ہر بورڈ کے ہم انشور کرتے ہیں. گول یہ ہے کہ بچے کو خود سے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے, وہ ایک بار آئیں ایک جگہ مل جائے اس کو. اچھا سر, جو آپ کے ٹیچرز ہیں, کیا آنے کے بعد لیکچر ریکارڈ کرانے کے بعد ان کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے, یا یہ ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہوتا ہے کہ ان کے سبجیکٹ کی جو ویڈیو ہے اس پہ جو نیچے کیوریز آ رہے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا, تو وہ اس کو بھی ایڈریس کریں, اس کو بھی آنسر کریں؟ سب سے پہلے تو جو ویڈیو بنانے کا پروسیس ہے اس میں 2 ٹیچر مل کے کام کرتے ہیں. اس سے ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانے سے پہلے وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, پھر ویڈیو جب بن جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ویڈیو کو اس کے کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ ایک کوالٹی چیک ہے. سیکنڈلی جو ویڈیوز ہمارے دیکھے جاتے ہیں اس پہ فیڈ بیک آتی ہے. کچھ فیڈ بیک ہماری نارمل اسٹوڈنٹ سے آتی ہے, کچھ ہم خود بھی لیتے رہتے ہیں. ان ساری فیڈ بیک کے حساب سے پھر ہم روٹین انداز میں ویڈیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ریڈو کرنا ہے, کچھ کو فکس کرنا ہے. دیکھیں نا, ہر ویڈیو 17,000 ویڈیو میں ہر ویڈیو انڈیپینڈنٹ ہے. بالکل. کسی ایک ویڈیو میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. سب سے پہلی غلطی تو ہے کہ جی آپ نے کانسیپٹ ہی رانگ ٹیچ کر دی, غلطی سے آپ نے 2+2 = 5 کر دیا. یس. دوسری غلطی ہے کہ آپ نے جو ہے نا ٹیکنیک جو ہم نے سکھائی بھی تھی کہ بھئی کس انداز سے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے, سمپلیفائی کرنا ہے بچے کے لیے, وہ آپ کیسے کریں, وہ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے.
تو وہ سارا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ تو جب نئی نئی ویڈیوز بنیں گی چیزیں بہتر آئیں گی. اس میں اب یہ معاملہ صرف کے جی سے 12ویں تک نہیں ہے بلکہ کچھ بی بی اے کے سبجیکٹس بھی ہیں, سی ایس ایس کی پریپریشنز بھی ہے, ایم کیٹ جو دیگر ٹیسٹ ہیں ان کی کچھ پریپریشنز بھی جو ہیں یہاں پر ہو رہی ہیں. تو پلیز ڈو وزٹ sabak.pk. اور وہ بچے جو کہ کسی وجہ سے اگر اسکول نہیں جا رہے, اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا اگر پاکستانی کہیں اور میں رہ رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں اب کیا کریں, واپس پاکستان چلے جاتے ہیں, چونکہ بچوں کو پڑھانا بڑا اہم ہے, تو وہ sabak.pk پر جا کر بھی یہ لیکچرز لے سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اٹس ویری نائس کہ ہم اس لیول پر اب کام ہوتا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. بالکل کام ہر سطح پہ ہو رہا ہے, اور لوگوں کی جو بچوں کے ایجوکیشن کے لیے اسپیشلی کام ہے وہ بہت ہی قابل ستائش ہے, کیونکہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ہمیں ترقی کی راہ پہ ڈال سکتا ہے, اور اس کے لیے وہ لوگ ہمارے جو ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے. جب جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم ضرور ان کو بلاتے بھی ہیں اور اس پیغام کو عام کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں, ان کو سکھائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹاپک ہم نے بڑے اچھے سے ڈسکس کیا, لیکن اب ہمارے سوچ رہا ہوں سلما کہ میں بچوں کو نکال لوں اسکول سے اور ویڈیوز دکھانی شروع کر دیں, پیسے بچاؤں گا نا. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا, لیکن یہ وہ سبق ہے جو ہم یاد کرتے ہیں تو چھٹی بھی ملتی ہے, یعنی آپ گھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, پاکستان کے اندر کی تو ساری باتیں ہو گئی ہیں, پاکستان کے آس پاس کیا تعلقات ہیں وہ بھی میرا خیال ہے ڈسکس کر لیں. تو اس وقت ہم خطے میں کچھ چینجز دیکھ رہے ہیں. رشیا یوکرین کے درمیان میں ایک جنگ چل رہی ہے, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان میں کچھ مخاصمت چل رہی ہے, کچھ کشیدگی ہے, اور پاکستان کیونکہ ریجن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, تو پاکستان کا رول بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں کہ وہ کیا رخ اختیار کر رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے, کیونکہ جب امریکہ سے ہمارے ریلیشنز کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے شیپ کہ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں مقیم ہیں, اور امریکہ انہی ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی رہتی ہے. تو آج ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں ساجد طارڑ صاحب جو کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ عالمی منظرنامے پر گہری نگاہ بھی رکھتے ہیں. اور میری ورچوئل ملاقات ساجد صاحب کے ساتھ دوسری ہے, پہلی تب ہوئی تھی جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تھے. ساجد صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اچھا, ہم سن نہیں پا رہے سر, اب اس کو ہم ذرا فکس کر لیتے ہیں اگر آپ کی آواز ٹھیک سے ہم تک آئے. آج کل آپ میلانی کمیشن آن ساؤتھ ایشین افیئرز کے سربراہ کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. سر اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ جوائن بھی کرتے ہیں, اور ہم ضرور کوشش کریں گے ساجد صاحب سے ظاہر ان کی ایکسپرٹیز ہیں, یہ وہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اس ریجن پر بالخصوص. تو اس وقت جو آپ نے سلمہ بتایا کہ تائیوان اور چائنا کا ایشو ہو, یا رشین یوکرین تنازع ہو, یا فور دیٹ میٹر جو پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپس رہے ہیں, بالخصوص اگر ہم اس میں اتار چڑھاؤ کی بات کریں, اور ابھی کرنٹ سچویشن میں جب افغانستان سے ٹروپس کا انخلا اور اس کے بعد ہونے والی صورتحال, اور اس میں بہت سی خبریں بھی آتی ہیں, تو اس میں کیا رول ہو سکتا ہے اور کس طرح سے تعلقات ہمیں تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان نے بہت سے مواقعوں پر امریکہ کی بہت زیادہ مدد کی ہے, ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سامنے رہا ہے. آج کل کے حالات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس لیول پر ہیں اور کیسے بہتر ہو سکتے ہیں, کہاں کہاں پر اور بہتری کی گنجائش ہے, اس پر ہم آج ظاہر بات کر رہے ہیں. بالکل, بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ رہتی ہے, اور جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے شیپ وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی. خارجہ پالیسی کا تعلق صرف آپ کے کسی بھی ملک سے تعلقات پہ نہیں ہوتا, بلکہ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے تو اس گلوبل ولیج میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. تعلقات کے علاوہ آپ کی ٹریڈ بہت میٹر کرتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو گزرگاہیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. جب آپ دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے ٹریڈ کرنے کے لیے بھی. تو الٹیمیٹلی ہم ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آج کے دور میں آئسولیٹ نہیں رہا جا سکتا. تو یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی تعلقات ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو آپ تمام جہتوں سے دیکھیں, چاہے وہ اقتصادی جہت ہو, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ تجارت سے اس کا تعلق ہو, یا آپ کے جو کنٹری کے لوگ ہیں وہ اس ملک میں بستے ہوں, تو تب بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تاکہ آپ کا شہری وہاں پر فیسیلیٹیٹ ہو سکے, اس کو وہاں پر تمام در سہولیات مل سکیں. تو امریکہ ہو, کینیڈا ہو, برٹش نیشنلز ہوں جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, کسی بھی ملک کے لوگ جب دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ان دو ملکوں کے درمیان تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے افغانستان سے ٹروپس کے نکلنے کی بات کی, تو
अफगानिस्तान की सिचुएशन भी पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अमेरिका, देन रशिया, उसके बाद चाइना के साथ हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। उसके अलावा जितने भी इस खित्ते में ममालिक हैं, सबका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये जो हम पॉलिसी शिफ्ट देख रहे हैं, जो हम नेक्सस में चेंजेस देख रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे साजिद तारड़ साहब के साथ, जो ही हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद तारड़ साहब, सबसे पहला बुनियादी सवाल, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका ट्रस्ट की फिजा कैसी है? देखें, इस वक्त दर हकीकत कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में रिलेशनशिप और जो क्वाड्स और दूसरी चीजें जो हैं वो रीएडजस्ट हो रही हैं। यहाँ पे मैं ये एक चीज बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने अपनी एक पॉलिसी शिफ्ट की है। पिछले तकरीबन 5-6 सालों में उन्होंने डिसाइड किया कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को टारगेट किया जाए, और उसमें पाकिस्तान हैज बीन अ की एलाई विद अमेरिका सिंस लॉन्ग टाइम। बल्कि अभी रिसेंटली 75 साल की एनिवर्सरी मनाई गई है। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में भी हमारे जो सफीर पाकिस्तान है उन्होंने भी उस पर बड़ा पार्टिसिपेट किया, काफी मुलाकातें की, बल्कि जो बाइडेन साहब से उन्होंने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। लेकिन इस वक्त अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो सारा टारगेट अपना चाइना पे करे, और उसके साथ आपने देखा होगा कि यूक्रेन के हालात जितना चल रहे हैं उस पे भी उनकी तवज्जो दूसरी तरफ गई। नेटो को एक्सपेंड किया जा रहा है, स्वीडन और फिनलैंड को मेंबरशिप दी जा रही है, कई क्वाड बनाए जा रहे हैं, ताइवान की तरफ चाइना को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसकी जियोग्राफिक लोकेशन है और उसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप जो है उसकी हिस्ट्री 75 साल से ज्यादा की है, और देयर अप्स एंड डाउन्स थे उसमें, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो भी सदर नया आता है वो अपना नई पॉलिसी लेकर आता है। डेमोक्रेट हो तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज, रिपब्लिकन हो तो उसकी डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। लेकिन पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की एलाई विद अमेरिका एट द इंटरनेशनल लेवल। सही। साजिद साहब, हम चूंकि पूरे रीजन की भी बात कर रहे हैं तो आपने जिक्र किया ताइवान के मामले का। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने जब दौरा किया तो उसके बाद से हालात में काफ़ी कशीदगी आ गई। चाइना और अमेरिका की बात कर रही हूँ, आप इस बारे में थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करें कि अमेरिका का तो स्टेक नहीं था, फिर दौरे की ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि सियासी ताल्लुकात तो ताइवान अमेरिका के दरमियान नहीं है इस वक्त। देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो असल चीज थी उस पर मैं तवज्जो आपकी देना चाहूंगा। मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, और जो बाइडेन है उनकी पॉपुलैरिटी का रेट बहुत नीचे है इस वक्त, उसका ग्राफ बहुत नीचे है। उन्होंने उसको तकवीत देने के लिए पहले सऊदी अरेबिया का दौरा किया, वो नाकाम रहा। फिर उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो है ईमान अल जवाहिरी उन पे अटैक किया। उसके बाद वो समझते थे, और मैं उसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि पहले जब बराक ओबामा दौर में जब उनकी पॉपुलैरिटी कम थी तो उसामा बिन लादेन पर गए। जब पॉलिटिकल ऑक्सीजन की जरूरत थी डोनाल्ड ट्रंप को, तो कासम उस वक्त उनके पीछे गए इराक में, और इस दफा वो देखेंगे ईमान अल जवाहिरी के पीछे गए और ताइवान को जाके खासकर चैलेंज करना चाहते थे। इसमें एक रीजन ये है कि अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है, और दूसरा जिस तरह आपको मैंने बताया है कि चाइना को वो एंगेज करना चाहते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी न किसी तरीके से उनकी तवज्जो जो है इकोनॉमी से हटा के दूसरी साइड पे करना चाह रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। क्योंकि अब देखें, चाइना वहां पे मुसलसल अपनी लाइव एक्सरसाइजेस कर रहा है, जिसका इख्तिताम संडे को होना था, लेकिन उन्होंने उसको अभी मजीद एक्सटेंड किया है। ताइवान को घेरा डाल लिया है उन्होंने, अपने सारे रिसोर्सेज वहां बर्न कर रहा है। दुनिया स्पेकुलेशन कर रही है कि शायद आने वाले 2 सालों के अंदर चाइना जो है वो ताइवान को टेक ओवर करेगा। लेकिन उनके मेरा ख्याल अमेरिकन जो है अपने अहदाफ जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया से तो अचीव नहीं किए, लेकिन ताइवान में उन्होंने मेरे ख्याल में चाइना को काफी फंसा लिया। ठीक सर, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन देखें, और ज़ाहिर है अगर हम बोन ऑफ कंटेंशन की बात करें, कोर इशू की बात करें, माजी में जिस तरह अमेरिका की तरफ से कहा तो जाता रहा कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं या हम करना चाहते हैं हालात बेहतर ताकि हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इस वक्त बाइडेन की पॉलिसी क्या है? क्या आपको उसमें भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशनशिप्स? मैं इस पे खासकर मुझे अफसोस होगा कि अमेरिका हमेशा इस इशू पर, कश्मीर इशू पर, पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप पर डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके। अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स पे जब भी बात करेंगे तो वो उनको
वीगर मुसलमानों, चाइना के मुसलमानों की ज्यादा फिक्र होगी, कश्मीर के मुसलमानों की उन्हें इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती, डबल स्टैंडर्ड है उनका। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी में ज्यादातर जो पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं व्हाइट हाउस में या वॉशिंगटन डीसी में, उन पे भारतीय नजाद लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे कई फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो भी भारतीय नजाद हैं, 5 कांग्रेसमैन है यहाँ पे, वो भी इंडियन है। इस झुकाव के बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, जो ताइवान वाला मामला है उस पे हमें भारत खामोश नजर आ रहा है। भारत की जानिब से कोई स्टेटमेंट या कोई उन्होंने इंटरव्यू नहीं किया। देखिए, भारत ये समझता है कि उनकी सिर्फ चाइना के साथ जो दुश्मनी है यही इनफ है अमेरिका को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि उन्होंने S-400 सिस्टम भी रशिया से लिया और उसके बाद रशिया से सैंक्शंस, एम्बार्गोज के बावजूद तेल भी लेते रहे और अमेरिका खामोश रहा है उस पे। मैं ये समझता हूँ इस चीज में इंडियंस काफी स्मार्ट निकले हैं। उन्होंने हमेशा सिर्फ चाइना और अमेरिका और चाइना इंडिया पे उनकी तवज्जो रखी है, दूसरे अपना वो चीजें बैलेंस कर लेते हैं। त्यारे वो फ्रांस से ले लेते हैं, तेल वो रशिया से ले लेते हैं। अमेरिकन जो है इस मामले में खामोश रहते हैं और मेरे ख्याल में चाइना इस जगह भी, ताइवान पे भी और कई इस तरह चीजों पे न्यूट्रल है और पीछे हट जाता है। लेकिन अमेरिकन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी में काफी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, हम रीजन की बात कर रहे हैं, चूंकि हमने आसपास के ममालिक का जिक्र किया, लेकिन अफगानिस्तान में अमन होना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान में गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद से जो हालात हैं, जब से अबूरी हुकूमत आई है, ज़ाहिर है उनके पास पैसे नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत कुछ वहाँ पे रिक्वायर्ड था। जो वहाँ के अवाम की ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं हो सकी, मुश्किलात, आफतें भी आती रही साथ साथ, लेकिन गवर्नमेंट अपने तौर पर मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अभी गुज़श्ता 1-2 दिनों में जो हमारे सामने खबरें आई उमर खालिद खुरासानी की हलाकत से मुताल्लिक ड्रोन हमले में, वो रीजन को किस तरह इंपैक्ट कर सकती है? क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन होती है कुछ ना कुछ रिटेलिएशन भी आती है। देखिए, उसकी रिटेलिएशन तो आपने देखी होगी। खुरासानी के बाद पाकिस्तान में एक खदशात और खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे 4 जो फौजी हजरात हैं वो शहीद हो चुके हैं। स्वात के अंदर भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि जो तालिबान है वो एक्टिवेट होते जा रहे हैं। हमारे जो उस्मानी साहब थे वो पिछले महीने जाकर नेगोशिएट करते रहे तालिबान के साथ। अल्टीमेटली दिस इज एन इशू, क्योंकि जब तक हमें पीसफुल अफगानिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान के बॉर्डर पे इस तरह की खबरें मिलती रहेंगी। मैं समझता हूं कि तालिबान को लर्न करना चाहिए। इतने अरसे से वो सियासी माशी चीजों को अपने क्राइसिस देख रहे हैं। उनकी कई नस्लें जो हैं वो जंग की भीड़ चढ़ चुकी है। मेरे ख्याल में इस पे काम करने की जरूरत है और आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमारी अफवाज जो है वो पाकिस्तान को डिफेंड करने की सलाहियत रखती है। मेरे ख्याल में हमें वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। फौरन जज नहीं करना चाहिए, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और हमारी तालिबान के साथ, TTP, इन सब लोगों के साथ पाकिस्तान इज नेगोशिएटिंग, वर्किंग विद देम, डायलॉग इज गोइंग ऑन, वी नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल ठीक है। और साजिद साहब, क्या आप समझते हैं कि इस खत्ते में अमेरिका हाइब्रिड वॉरफेयर को ज़्यादा तरजीह दे रहा है? जो आपने कहा ना इंगेज चाइना पॉलिसी, जिसमें आपने कहा कि कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों की तो फिक्र नहीं है, वहाँ तो ह्यूमन राइट्स का जिक्र नहीं है, लेकिन वीगर के मुसलमानों का जिक्र ज़्यादा। हालांकि हम कश्मीर में देखें तो कश्मीरी कम हो रहे हैं, वहाँ जिनोसाइड हो रहा है, लेकिन अब वीगर की बात करें तो वहाँ पर तो तादाद में इजाफा हो रहा है। नहीं, उसको गलत रंग दिया जाता है अमेरिका की तरफ से और आलमी इदारों की तरफ से। तो क्या हाइब्रिड वॉरफेयर पे ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की इस वक्त इस खत्ते को लेकर? देखिए, इस वक्त अमेरिका जो है वो, मैंने जो यहाँ पे मैं वॉशिंगटन डीसी पे देख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त अमेरिका किसी भी नए कॉन्फ्लिक्ट में अपने फौजियों को किसी दूसरी सरजमीन में उतारने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरीके से अफगानिस्तान से वो निकले, पेंटागन इज डीमोरलाइज्ड। लेकिन मेरे ख्याल में फ्यूचर में जो अमेरिका है वो फाइनेंशियल चीजों को चोक करेगा और उसके बाद अपने ड्रोन की टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करेगा, और वो कर रहे हैं मुसलसल। आपने बिल्कुल सही फरमाया। और 5th जनरेशन वॉर और इस तरह के टैक्टिक्स जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा फ्यूचर में। ऑन ग्राउंड अपने ट्रूप्स को उतारना, मेरे ख्याल में अमेरिका डज नॉट हैव, एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ पॉलिटिकल इक्विटी टू लूज ऑन इट। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अमेरिका अब अपने कंट्री के अंदर रहकर चीजों को हैंडल करने का जो है वो अपना इरादा रखता है।
और वो राइट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि अफगानिस्तान की वजह से डिमोरलाइज्ड है, सऊदी अरेबिया जो उनके अपने एलाइज हैं उनकी वजह से डिमोरलाइज्ड है, यूक्रेन में इस वक्त जो यूरोपियन एलाइज हैं वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं, और चाइना ने अभी रिसेंटली ताइवान की वजह से जितने एग्रीमेंट थे वो सारे सस्पेंड कर दिए हैं, उनके एम्बेसडर को बुलाया गया है, एहतजाज किया गया है। तो इस वक्त अमेरिका इज इन अ वेरी वियर्ड सिचुएशन, रीअसेस कर रहे हैं, और यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है, आगे रिपब्लिकन आने वाले हैं हाउस में और सेनेट में। अब देखें कि पलड़ा किस तरफ जाता है। 2024 में रिपब्लिकन्स दे आर एक्सपेक्टिंग टू हैव देयर ओन प्रेसिडेंट। अब जो वो प्रेसिडेंट आएगा किसी फोर्स के साथ आएगा। और मैं यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूंगा, चीज आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि रिपब्लिकन पार्टी जब आती है वो लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर आर्मी पे बिलीव करती है, और जब वो स्ट्रॉन्गर आर्मी और पेंटागन स्ट्रॉन्ग होता है, फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाता है। इसी वजह से देखा गया है कि जब भी रिपब्लिकन से दूर आते हैं उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। रिपब्लिकन्स के आने से चेंजेस आती हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो वक्त के साथ साथ देखना होगा। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आप साथ मौजूद थे, बदलते हालात पे, खत्ते में तब्दीलियों पे बात की और 5th जनरेशन वॉर का जिक्र किया, जो कि इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है। कन्वेंशनल वॉर से हटके जब हम 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं तो उसमें प्रोपेगेंडा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, और ये सबसे ख़तरनाक किस्म है जंग की, जिसमें आप को सामने नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन उसके बावजूद एक जंग चल रही होती है और उसको डील करना, प्रोपेगेंडा को डील करना सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे क्या इस साल पाकिस्तानी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों में रसाई और बढ़ती चली जाएगी, आसानी होगी, सहूलत होगी। करेंगे बात ब्रेक के बाद। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। 75 years Diamond Jubilee celebrations, official national song competition. तूने दी है सबको पहचान, मुझे तो ये वाकई ये पाकिस्तान लगा। It's a good overall. ये धरती मेरी जन्नत है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ज़रा बात हम GSP प्लस स्टेटस की करेंगे। मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हम सब ये जानते हैं जब बरामदात में इजाफा अगर हो, दरामदात कुछ कम हो तो फिर चीज़ें खासी बेहतर डायरेक्शन में जाती नज़र आती हैं। अगर हम बात GSP प्लस स्टेटस की करें, इंतहाई अहम स्टेटस 2014 से लेके अब तक 3 बार जो यूरोपीय यूनियन है इसमें हमें एक्सटेंशन दे चुका है। जून में टीम आई थी, रिव्यू हो चुका है, जो उसकी रिपोर्ट है वो आइंदा आने वाले महीनों में नज़र आएगी हमें कि उसमें हमें तौसी मिलती है, उसमें क्या मामलात सामने आते हैं। बट ये GSP प्लस स्टेटस कितना अहम है, कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है इकानमी में, इस पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चेयरमैन यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन चौधरी परवेज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। GSP प्लस स्टेटस थोड़ा सा पहले ज़रा आसान करके हम चाहेंगे नाज़रीन को समझाएं भी कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। 2014 से अब तक हमें 3 बार एक्सटेंशन तो मिली, बट ये है क्या? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये 2014 से नहीं, ये 2005-6 से ये स्टेटस जो है, इसको जब शुरू हुआ था तो इसको हम अनाउंस करते थे 3rd जनरेशन एग्रीमेंट। ओके। ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। ये यूरोपियन पार्लियामेंट ने स्पेशली 3rd वर्ल्ड कंट्री के लिए रखा होता है, उनके बरामदात बढ़ाने के लिए, उनके साथ तल्लुकात बढ़ाने के लिए, और वहाँ पर लेबर बढ़ाने के लिए, जो हमारे मज़दूर तबका है उनके लिए। और ये 2005 से लेकर आज के दिन तक, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक टीम आई थी, अभी अक्सर मैं ये लोगों को कहता हूँ खुदारा इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन ठीक करें। अभी 2023 एंड तक ये स्टेटस हमसे कोई नहीं ले सकता है। ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन ने, और ये मैं अक्सर लोगों को, ये हमारे कई बार
जो साबका गवर्नमेंट के कुछ थे हमारे जो मिनिस्टर थे, उनको इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, बात वो टीवी पे आकर ऐसे कर देते हैं जैसे ये इस पे सदियों से काम कर रहे हैं। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है ये पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन के साथ एक दोस्ती की निशानी है, और यूरोपियन यूनियन ने हमारा हमसाया जो है 2005 से ये स्टेटस हमसे छीनने की, वापस लेने की, 5th जनरेशन वार के हवाले से, EU डिसइंफो लैब के हवाले से, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के हवाले से ये मुख्तलिफ टाइमों पर ये मुख्तलिफ हमले करते रहते हैं। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन में 2 साल पहले EU डिसइंफो लैब पकड़ी गई, उसमें भी उनका जो सबसे प्रायोरिटी थी वो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हो रही है, बहुत बड़ी मंडी है। लेकिन खुदारा अभी कुछ पिछले महीने यहाँ पर एक टीम आई हुई थी, नॉर्मल है पूरी दुनिया में वो जाते हैं, लेकिन ये जो रिव्यू जो है ये 2023 एंड में होना है। और आज आपके ये सुबह पाकिस्तान के प्रोग्राम से सुबह बखैर के हवाले से पाकिस्तानी कौम को मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ, 2023 को आज ये यहाँ ये डेट याद रखें, टाइम भी याद रखें, 2023 एंड को इंशाल्लाह बफजल खुदा अगले 10 साल के लिए ये स्टेटस पाकिस्तान के पास रहेगा। इसको कोई नहीं ले सकता इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो सवाल अधूरा रह गया कि GSP प्लस स्टेटस एक्चुअली है क्या? GSP स्टैंड्स फॉर व्हाट? और जो आपने कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी मंडियों तक रसाई आसान हो जाती है, उनको तजारत के हवाले से कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या ये वो ममालिक होते हैं जिनके लिए एक्सेस आसान नहीं होती ट्रेड के लिए? देखिए, इसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। इसमें यहाँ से जो हमारी टेक्सटाइल है, जो बाकी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। सही। ये टैक्स फ्री हैं। ये यूरोप के 28 मुल्कों में असल अनफॉर्चुनेट हम पाकिस्तान जब से ये हमें स्टेटस मिला है, हम उस तरह से हमारा बिजनेसमैन या हमारी हुकूमतें उस तरफ से फ़ायदा उठा नहीं सके हैं, वरना ये मिलियन के हिसाब से लोगों को काम मिलता था, एम्प्लॉयमेंट कम होनी थी। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा आसान, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है, लेकिन ये वो स्टेटस है जो पाकिस्तान से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। यूरोपियन मंडियों में जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस में हम देखते हैं कि इंसेंटिव दिया जाता है, यानी एक टैक्स ना देना मींस इंसेंटिव दिया जाता है डेवलपिंग नेशंस को। सही, ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें हर मुल्क, जिस तरह डेवलपिंग नेशंस की हम बात करें, हमने श्रीलंका की बात की, बांग्लादेश की बात की, सबके साथ एक जैसा रवैया रखा जाता है? मोस्टली ये जो है इनका एक जैसा ही है। अभी क्योंकि बांग्लादेश का दुश्मन इंडिया नहीं है, श्रीलंका का दुश्मन इंडिया नहीं है, हमारा दुश्मन इंडिया है। वो हर जगह पे इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन आज के दिन तक वो कामयाब नहीं हुआ है। ठीक है, और आइंदा भी कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह सर। अब ये GSP प्लस स्टेटस होने की वजह से, जो कि इंशाल्लाह आपने बता भी दिया कि अगले साल जब हमें तौसीह मिलेगी 10 साल के लिए इंशाल्लाह मिल जाएगी, इस GSP प्लस स्टेटस होने से इस जो पाकिस्तान की जो तिजारत है इन्हीं मंडियों में, उसका हजम कितना है? तकरीबन मेरे ख्याल से ये 3 बिलियन यूरो है। ठीक है, ये हर साल 7 बिलियन तक ये गया है। ये कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क के अंदर कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कितनी इंडस्ट्री चल रही है, कितना ये माल दे सकते हैं। यानी उसमें सर अगर 7 बिलियन से कम होके इस वक्त 3 बिलियन पे मौजूद है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां से कोई पाबंदी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया ने कोई प्रोपेगेंडा किया, मतलब सिर्फ ये है हम प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे। ये बात आपकी बिल्कुल 100% ठीक है। जब यहाँ पर इंडस्ट्री बंद होगी, यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी इंडस्ट्री उठा के दूसरे ममालिक में जाएगा, तो जाहिर है कि नुकसान जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का होगा। और ये जो स्टेटस हमें मिला है, इसका मतलब है कि हमें इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात और भी सर, कोविड में हमने देखा कि जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश की मार्केट्स देर से खुली, सेक्टर्स देर से खुले, पाकिस्तान में सेक्टर्स पहले से खुले, वो तमाम ऑर्डर्स जो पहले बांग्लादेश को मिल रहे थे, इंडिया को मिल रहे थे, ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले, बिलखुसूस फैसलाबाद को मिले। क्या उससे फायदा हुआ सर हमें? देखिए, फायदा तो हुआ, लेकिन फिर वो मैं पहली बात पे आता हूँ कि जब आपके पास बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, इंडस्ट्री बंद होगी, तो आप
आपने फ़ायदा कैसे लेना है। अगर उनको जो है कुछ महीने वो पीछे चले जाते हैं, हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करें, उसको जो है ये जो बिजली या गैस या जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। तो उसके बाद ये चीज़ें अभी असल में हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन ये कर रही है, यूरोपियन यूनियन हमसे ले। यूरोपियन यूनियन में किसी किस्म का आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई। एक हमारे यहाँ ये कुछ महीने पहले एक करारदाद हमारे ख़िलाफ़ यूरोपियन पार्लियामान में आई थी, लेकिन वो करारदाद जो है उसके GSP स्टेटस से कुछ लेन देन नहीं था, लेकिन कुछ नादान दोस्तों ने या जो 5th जनरेशन वार में पाकिस्तान को हमेशा लताड़ा जाता है उन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। लेकिन उस वक्त भी मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर से एक मैसेज कन्वे किया था कि यहाँ पर जो ट्रेड के मेंबरान हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, जो GSP+ में हमारे मददगार हैं, जो कमेटियाँ हैं, वहाँ पर कोई ऐसी बात ही नहीं थी। क्योंकि करारदादें तो हर मुल्क में होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी करारदादें मंजूर होती हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, वहाँ लॉबी अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। अगर ये भी मैं कहूँ कि हम लॉबी के लिहाज से इंडिया से कमज़ोर हैं तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा बैरोक्रेट इंडिया से कमज़ोर है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि उनका जो ट्रेड है उन्होंने पूरी दुनिया में एक ही नारा रखा हुआ है कि पहले ट्रेड मार्केट उनकी बड़ी है, वो शर्तो शराय रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी दुनिया का दोहरा मयार कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से ये चीज़ छीनी जा रही है या ये चीज़ की जा रही है। इस पे जब कभी भी पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन में GSP+ के हवाले से 2005 से लेकर आज 2022 तक आज तक यूरोपियन यूनियन ने जो मुख्तलिफ रिपोर्टें बनती रहती हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एमनेस्टी इंटरनेशनल की या यूनाइटेड नेशन की, ये तो चीज़ें नॉर्मल रूटीन का हिस्सा हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अंदर से ही रिपोर्टें देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हमें यूरोपियन यूनियन से ख़तरा नहीं है, हमें मुल्क के अंदर जो है हालात बेहतर करने हैं। यहाँ पर लोगों को जो गैर ज़रूरी 5th जनरेशन वार का हिस्सा हीरो बने हुए हैं, जो मुख्तलिफ यहाँ पर बैठ कर अपने मुल्क के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उसको रोकने की ज़रूरत है। बाहर से ज़्यादा अंदर ये काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अभी हालिया इकदाम जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, इंपोर्ट्स को बंद किया गया ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फ़ायदा हो, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो अभी जो मौजूदा हालात है इनमें किन किन शोबों में यूरोप के साथ तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी मौजूद है? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग काफ़ी बेहतर हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़? देखिए, टेक्सटाइल सबसे बड़ी यूरोपियन मंडियों में जाती है, उसके बाद स्पोर्ट वेयर्स जाते हैं, उसके बाद ये सियालकोट से स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह, और इसके ऊपर मज़ीद इसी सेक्टर को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये यूरोप के 27 मुल्क, ब्रेग्जिट के बाद पहले 28 मुल्क थे, इंग्लैंड के निकलने के बाद 27 मुल्क हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि वहाँ जब जो हमारे यूरोपियन बिजनेसमैन है, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हम 4 आर्डर देते हैं तो 1 आर्डर हमारा कंप्लीट होके वापस आता है। अभी यहाँ पर इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने से ये उनकी तरफ से कोई इतनी कमज़ोरी नहीं है, कमज़ोरी हमारे पास है। जब हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करेंगे, इनको बिजली गैस या जो भी इनकी ज़रूरियात हैं, गवर्नमेंट वक्त जो होती है उसका काम होता है कि अपने बिजनेसमैन को जो है फैसिलिटेट करे। ये सारी बातें दुरुस्त सर, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत के साथ साथ कुछ हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है। जो आपने बात की ना कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर ज़्यादा मिले और ऑर्डर्स अगर टाइम पे ना हो, ठीक है, एक इशू ज़रूर हो सकता है बिजली का या जो आपने बात की फैसिलिटेट करने का, बट एट द सेम टाइम सर ये भी तो देखा गया कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यानी हमारे ही अपने वो ऑर्डर्स पूरे नहीं करते, वक्त पर डिलीवर नहीं करते, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारा वो प्रोडक्ट नहीं जाता, फिर दोबारा ऑर्डर नहीं मिलता। उसमें हुकूमत का किरदार नहीं है सर, उसमें हमारा अपना रोल आ जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी कोई भी एक्सपोर्टर बाहर चीज़ें भेजता है उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है। अभी मैं यूरोप में हूँ, यूरोप दुनिया में मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कम लोग को पता है पूरी दुनिया में जो असला है ये यूरोप एक्सपोर्ट करता है। अभी वो अपने जो क्वालिटी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आज भी जो कभी बात होती है कि सबसे अच्छा असला कौन से मुल्क का, या इसी तरह अगर टेक्सटाइल में या स्पोर्ट वेयर में, इन चीज़ों में या लेदर में हमारा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो और गवर्नमेंट इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। किसी ना किसी हवाले से हर लिहाज से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है सर किसी एक प्रोडक्ट की ख़ास क्वालिटी पर,
میں اس میں بڑا ایک سرفیس کوشچن کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو, لیکن سر ایسا بھی تو ہوتا ہے اگر حکومت کہے جی کہ ہم چیک کریں گے, ہم اس کے بعد الاؤ کریں گے سر, تو پھر تو انڈسٹریز احتجاج کرتے ہیں کہ جی ہم پہ تو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. اور جس کا بزنس ہے ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں, مجھے پتہ ہے میں نے کیا پروڈکٹ دینا ہے, کیا کوالٹی دینی ہے. لیکن پھر یہ جو ہے اس کے اوپر میں چلے یہ بات ہم انڈسٹریلسٹ کی مان لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہمارے یورپین ممالک میں کمرشل ویلفیئر اتاشی یا کمرشل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ وہاں کے بزنس مینوں سے وہ وہاں سے ایکسپورٹر بزنس مین کو پاکستان لاتے ہیں یا اپنی انڈسٹری متعارف کراتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ ان کا جو ہے اگر وہاں سے شکایت آئے تو اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. اگر پروف کے ساتھ پتہ چل جائے کہ یہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا دیکھیں اس کا بہترین حل یہ ہے, ہمارے بزنس مین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے بزنس میں جتنی ایمانداری ہانیسٹی سے کریں گے اتنا ہمارا بزنس بھی بڑھے گا, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, امپلائمنٹ بھی کم ہوگی, انٹرنیشنلی ہمارا نام بھی اچھا ہوگا. بلا شبہ. اچھا سر, ایک چیز تو ہو گئی کوالٹی کنٹرول, اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ آپ کو ایسی سجیشنز دینا چاہیں جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں, جو ہمارے بزنس مین ہیں, ان کو کہ وہ اپنی ایکسپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے اور کیا کریں جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو, الٹیمیٹلی ان کا اپنا بھی فائدہ ہوگا, ان کا بزنس بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ سجیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ابھی تک کام کیا آپ کی فیڈریشن نے ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, اس گیپ کو برج کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی جیسے میم نے کہا کہ ہمارے بزنس مین جو ہیں ان کو سجیشن کیا دیتا ہوں میں, سجیشن یہ دیتا ہوں اگر جیسے ہر یہاں پاکستان کے بڑے شہر کا چیمبر آف کامرس ہے, بالکل ہے, اسی طرح یورپ میں بھی ہے, یہ یہاں سے ڈیلیگیشن وہاں لے کے جائیں اور وہاں کے ڈیلیگیشن کو یہاں بلائیں. جب آپ کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی, آپ کا بزنس بھی بڑھے گا اور کانفیڈنس بھی بڑھے گا. آپ ان کو آ کر اپنی فیکٹریوں کو وزٹ کرائیں گے, ہم کیسے یہ چیزوں کو مینوفیکچر کر رہے ہیں, کیسے بنا رہے ہیں. جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو یہ کام بڑھتا چلا جائے گا. یہ تو نہیں ہے ٹیکسٹائل اور سپورٹ, باقی اور بھی چیزوں میں ہمارا کام بڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بزنس انڈسٹری کو جو ہے یہ بات ایک بار جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی, ساری گورنمنٹ کی حکومت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں, ان کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. ابھی میں آپ کو یورپ میں بتاؤں کہ وہاں پر سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ٹیکس چوری نہیں کرتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو چلو 2-4-5% ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر بھی ہمیں اپنے, آج میں آپ کے یہ صبح پاکستان کے پروگرام میں پاکستان کے بزنس مین کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کو جب تک ٹیکس نہیں دیں گے یہ ملک جو ہے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوگا. جب تک کوئی ملک معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایسے ہی حملے ہوتے ہیں جیسے 5th جنریشن وار کا ہو رہا ہے, دخل اندازی ہو رہی ہے, کبھی مشرق سے ہو رہی ہے, کبھی مغرب سے ہو رہی ہے, کبھی جنوب سے ہو رہی ہے, کبھی شمال سے ہو رہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو بندہ, جو ادارہ بزنس مین ہے, ان کو بزنس کے لحاظ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کرنا چاہیے, سپورٹ سے لحاظ سے, یعنی کہ جو شعبے ہمارے سب سے اچھے ہیں ان میں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے. اور ابھی آپ کا سوال تھا کہ یہ جو فیڈریشن ہے, EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جو ہے, یہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد یہ ہے, کیونکہ میں اکثر بینگ ایورسیز پاکستانی اکثر یہ کہتا ہوں میرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک چیز کا میرا تعلق اور فخر ہے, وہ سبز حلالی پرچم ہے. یہی میری آن ہے, یہی میری شان ہے, یہی سے میرا شروع ہے, یہی میرا آخر ہے. لیکن یہ اس وقت مجھے ضرورت محسوس ہوئی جب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں ساجد تارڑ فرما رہے تھے کہ انڈیا واشنگٹن میں یا مختلف جگہوں پہ ہم سے لابی میں بڑا تیز ہے. اس کی وجہ بھی ہمیں ڈھونڈنی چاہیے کہ لفظ کہنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسے مضبوط ٹھیک کیسے کرنا ہے. ابھی ہم سیاسی طور پر, مذہبی طور پر, علاقائی طور پر اوورسیز پاکستانی بڑے تقسیم ہیں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہوں. یہ فیڈریشن جب میں نے بنائی تو اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, پاکستان اور یورپ کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنا ہے. یورپین پارلیمان ہو یا دوسرے ملک کی پارلیمان ہو, ان کے اندر یہ جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف ایک پراپوگنڈا ہو رہا ہے, اس میں پاکستان کا سافٹ امیج اور ان کے ساتھ آئیڈینٹی انٹیگریشن کا پروگرام لے کے چلنا ہے, اور جس میں بڑی حد تک میں کامیاب ہوا ہوں. اس پہ چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو, اس کے اوپر بھی یورپین پارلیمان نے ہمیشہ کشمیریوں کا, آکوپائڈ کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے, بائی لیٹرل بھی دیا ہے,
کانفرنس کے ذریعے بھی دیا ہے, سیمینار کے ذریعے بھی دیا ہے. ہمیں مزید کام کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو مشن ہیں اور پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے, ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے اور کیس لڑنا ہے. ایگزیکٹلی اے پولیٹیکل ہونا چاہیے. سر وی نیڈ مور پیپل لائک یو جو کہ اتنا اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور اے پولیٹیکل بھی ہیں. اے پولیٹیکل ہوں گے تو واقعی پاکستان کا امیج اور بہتر کرنے میں ہم آسانی کے ساتھ ادروائز آپ بی پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. دیٹس مائی بلڈ گروپ ادروائز. چلیں بہت خیال رکھیے اپنا سر. بہت شکریہ آپ کا ساتھ موجود تھے آپ, اور زبردست ڈسکشن کیسے ہم آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستانی جو برآمدات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمیں انڈیویجول ایفرٹس کرنی ہوں گی, اس میں سارے گورنمنٹ کے ایفرٹس اپنی جگہ پر انڈیویجول ایفرٹس کرنی ہوں گی. ناظرین وقت کیا ختم, ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.